اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منکم 3 مرات صدق اللہ العظیم۔ دورہ تفسیر قرآن کریم میں سورۃ النور کا آغاز ہم نے کل کیا تھا، اور سورۃ النور کے خلاصے میں اور اس کے موضوع میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اس سورت میں علم الاحکام بیان کیے جائیں گے، یعنی ایمان والوں کے لیے کیا کیا احکام ایسے ہیں جن کی پابندی کرنا لازم ہے، ان کو بیان کیا جائے گا۔ دیکھیں جی، تو آج سے ایک اور حکم کی طرف وضاحت کی جا رہی ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ کل کے سبق میں آپ کو یاد ہوگا کہ آداب بیان کیے گئے گھر میں داخل ہونے کے، دوسروں کے گھر میں داخل ہونے کے، اور آج جن آیات سے ہم سبق شروع کر رہے ہیں اس میں اپنے گھر میں داخل ہونے کے آداب، یعنی اپنے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے آداب کیا ہیں۔ دیکھیے جی، یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اے ایمان والوں، تتمہ مسئلہ استیذان۔ استیذان کے معنی ہے اجازت طلب کرنا۔ تو پیچھے سے مسئلہ شروع کیا تھا، یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کیا تھا، تو ابھی اسی کا تتمہ ہے۔ اے ایمان والوں، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی غلام خادم وغیرہ۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، اور وہ بچے جو ابھی حد بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اجازت طلب کریں۔ 3 مرات، 3 موقعوں پر ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اجازت طلب کریں۔ پچھلی آیات میں یہ بات تھی کہ اجازت طلب کرنا ضروری ہے، لیکن چند استثنائیات تھے، اس میں سے جو نابالغ بچے تھے ان کا استثناء تھا۔ یہاں لیکن 3 موقع ایسے ہیں جن میں ان نابالغ بچوں کا بھی استثناء نہیں ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ سنیں۔ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے کا وقت، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور دوسرا وقت وہ جب تم اپنے زائد لباس کو اتار لیتے ہو، من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت، ظہر کے وقت۔ 2 وقت ہو گئے۔ نمبر 3، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور تیسرا وقت عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں انسان آرام، راحت اور نیند یا سونے کے لیے اپنے زائد کپڑوں وغیرہ کو اتار لیتا ہے، یا وہ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو اس طرح دیکھے۔ سمجھ گئے نا، یہ سونے کے اوقات ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں، اچھا آگے فرمایا 3 عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ سمجھ گئے؟ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ہاں ان 3 اوقات کے بعد پھر ان پر یا تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ ان 3 اوقات کے بعد تو پھر یہ ان کا آنا جانا چلتا رہے گا، اجازت گھر کے اندر ہوتے ہوئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب اس آیت میں 3 اوقات کا تذکرہ ہے، لیکن جو علت بیان کی گئی وہ کیا تھی؟ 3 عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ 3 اوقات کا مطلب صرف یہی 3 اوقات مخصوص نہیں ہے حکم کے اعتبار سے، بلکہ اگر کسی جگہ کوئی اور وقت رائج ہو جو استراحت کا ہو یا جو پردے کا ہو تو اس کے لیے یہ حکم اس وقت میں جاری ہوگا۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اچھا جی، اچھا جی، تو لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، تم پر بھی کچھ گناہ نہیں اور نہ ان پر کچھ گناہ ہے، بعدہن، ان 3 اوقات کے بعد، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیونکہ
گناہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ تو تم میں سے بعض کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، طوافون آتے جاتے رہتے ہیں، ہے نا جی. میں بچے ہیں گھر میں تو ان کا تو آنا جانا چلتا ہی رہے گا، اب بار بار تھوڑی اجازت دی جاتی ہے. اسی طرح خادم ہے، غلام ہے، تو ان کا بھی گھر کے اندر آنا جانا تو لگا رہتا ہے. تو اس لیے اس میں تو پھر تکلیف مالا یطاق لازم آئے گا، اس لیے ایسی چیز لازم ہی نہیں کی گئی جس سے بچنا مشکل ہو. ٹھیک. کذالک یبین اللہ، یہ ایسی تربیت اور تعلیم ہے جو ہر گھر کے سربراہ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں. یہ تربیت کا حصہ ہے، اور یہ تربیت ایسی ہے جو قرآنی تربیت ہے، جو صراحتاً الفاظ کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی. یہ جو فرمایا ہے کہ چاہیے کہ تمہارے جو غلام ہیں اور جو تمہارے نابالغ بچے ہیں چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں، تو یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ بڑے لوگوں کو نا، یعنی بچوں کو تو نہیں کہا جا رہا نا کہ تم اجازت لو، نہیں، بڑوں سے کہا جا رہا ہے کہ چاہیے کہ تمہارے بچے تم سے اجازت لیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہارے لیے یہ تعلیم ہے کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کرو. اس طرح اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بھائی کہ بیٹا 3 وقتوں میں آپ کو دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. سمجھ گئے؟ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر کا اصول بنا لیں کہ جب آپ کے یعنی ثلاث عورات لکم، جب آپ کے پردے کے اوقات ہوں تو پھر اس میں بچوں کو سمجھائیں، سکھائیں، پابندی لگائیں. آج کل تو آسان ہے، دروازہ لاک کریں. سمجھ گئے؟ بعض مرتبہ ہم شرما شرمی میں جو شریعت کے صریح احکام ہوتے ہیں وہ بھی نہیں سکھاتے، پھر جب کرنے کا کام ہم نہیں کریں گے نا تو نہ کرنے کے کام ہم سے ہوتے ہیں. آئی سمجھ؟ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے رہیں گے، جس طرح ابھی تمہارے سامنے بیان کیا اسی طرح اللہ بیان کرتے رہیں گے تم لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے علم اور حکمت والی ذات ہیں. انسان سمجھتا ابھی چھوٹے ہیں، ابھی بچے ہیں، ان کو ابھی تو نابالغ ہیں، بڑے ہوں. اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ نابالغ بچوں کو سمجھاؤ تو اللہ زیادہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ کس کو کب سمجھانا ہے. آ رہی ہے سمجھ؟ والذین لم یبلغوا الحلم، جب بچے اپنی بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے تب سے ہی ان کی تربیت شروع کر دو کہ ان 3 اوقات میں بیٹا نہیں آنا آپ نے. بالغ ہو جائیں گے تو لازم فرض ہو جائے گا ان پر خود. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب یہ بچے پہنچ جائے اپنی بلوغ کی عمر کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پھر تو بالکل اسی طرح اجازت لیں گے جیسا کہ پہلے لوگوں نے لی. ان آیات سے پہلے آیات آپ کے سامنے گزری تھی جن میں آیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی استأذن، یعنی جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس وقت تک تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک اگلا تم کو خود اجازت نہ دے دے. اب یہ جو حکم پیچھے گزرا ہے نا، اسی حکم کے لیے اب یہ بچے جو اب بالغ ہو چکے ہیں ان پر بھی یہ حکم لاگو ہوگا. آگے سمجھ میں؟ تو من قبلہم کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پیچھے جو آیات کے اندر تذکرہ آیا تھا نا، اب اس حکم کے مخاطبین یہ بچے بھی بن چکے ہیں. چلو، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ بیان کرتے رہیں گے اپنی نشانیوں کو، اپنے احکام کو. واللہ علیم الحکیم، یہ لفظ جو ہے نا احکام ہے، احکامات نہیں ہے، کیونکہ احکام خود جمع منتہی الجموع ہے نا. آپ نے اگر پڑھا ہو، اگر کسی نے پڑھا تو جمع منتہی الجموع جمع الجمع ہوتی ہے، اس سے اوپر جمع نہیں آتی. لیکن ہم کہتے نہیں میں لاؤں گا اس سے اوپر جمع، تو احکام کے آگے الف اور تا بھی لگاتے تھے، احکامات. یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح آپ پڑھتے ہیں اکابر، تو یہ بھی جمع منتہی الجموع ہے، اکابرین تھوڑی لفظ ہے کوئی. آپ کو یاد ہوگا نا اس بار کی ختم بخاری شریف میں ہمارے مدرسے میں حضرت حکیم محمد مظہر صاحب تشریف لائے تھے دامت برکاتہ. انہوں نے یہ بات فرمائی تھی اپنے بیان کی ابتدا میں ہی کہ اکابرین لفظ ٹھیک نہیں ہے، اکابر یہ لفظ ہے. سمجھ؟ چلو. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح. والقواعد من النساء، اور وہ بڑی عمر کی عورتیں، من النساء عورتیں، والقواعد بڑی عمر کی، اللاتی لا یرجون نکاحا جن کو اب نکاح کی کوئی امید نہ ہو،
بھائی بڑی عمر کی ہیں تو اب بڑی عمر کی عورت سے نکاح کی امید جب ختم ہو گئی تو فلیس علیہن جناح، اب ان عورتوں پر کچھ گناہ نہیں، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنی سر کی چادر کو رکھ دیں. گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے جی، کہ اب ان کے لیے یہ بات لازم نہیں ہے یا ان پر کچھ گناہ نہیں ہے اس بات سے کہ وہ جو سر پر چادر باندھی جاتی ہے اب وہ نہ باندھیں. بڑی عمر کی عورت ہیں اس لیے اس کی ان کے لیے اجازت ہے، لیکن اگر اس عمل کو کریں تو زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے. اور اس کے اندر یہ فائدہ بھی ہے کہ جب بڑے کوئی اچھا عمل کوئی عمل لازم کرتے ہیں اپنے اوپر تو بچے ان کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، چھوٹے ان کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. یہ بھی تربیت کا ایک پہلا مرحلہ تربیت کا یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کی آپ نے بچے کی تربیت کرنی ہے ان کو وہ کر کے دکھائیں بولے بغیر. سمجھ گئے؟ جب وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا اچھے کام کرتا ہوا، نماز پڑھتا ہوا، روزہ رکھتا ہوا، پردہ کرتا ہوا، تو پھر ان کے دل میں بھی وہ جذبات پہ. آپ نے دیکھا نہیں بہت چھوٹی چھوٹی عمر کی بالکل چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنے والدہ کو دیکھتی ہیں برقع پہنا ہوا تو ان کو ضد کرتی ہیں کہ ہمیں بھی برقع پہننا ہے، ہمیں بھی. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جب ایک چیز کو اتنے لزوم سے دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ایک فطرت اسلام جو اللہ نے دل میں ایمانی شمع جو جلائی رکھی ہے اس کی برکت سے پھر یہ نور پیدا ہوتا ہے اور ہر خیر کی طرف رغبت ہوتی ہے. کوئی بھی اچھا کام دیکھتے تو کرنے کا دل کرتا ہے. سمجھ گئے؟ تو پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو وہ چیزیں دکھائی جائیں کر کے تاکہ وہ دیکھ کر سیکھیں. غیر متبرجات بزینہ، ہاں لیکن یہ جو چادر کو رکھ رہی ہیں نا غیر متبرجات بزینۃ، یہ دکھلاوے کرنے کے لیے اور سنورنے کے لیے سجنے کے لیے نہ ہو. آئی سمجھ؟ ہاں یہ صرف اس لیے حکم دیا جا رہا ہے چونکہ اب وہ بڑی عمر کی ہو چکی ہیں اور چادر کو سنبھالنے میں دقت ہو سکتی ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر رکھنا چاہو تو رکھ سکتی ہو. لیکن دیکھیں نا لفظ کیا فرمایا، فلیس علیہن جناح، اگر یہ رکھنا چاہیں گی تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہوگا. آئی سمجھ؟ اس سے اشارہ مل رہا ہے کچھ گناہ نہیں ہوگا، اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ اگر وہ اس کے باوجود بھی اگر چادر کو استعمال کریں گی تو اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے. چلو وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، آگے فرما دیا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ. اور اس سے بھی زیادہ اس میں بھی اگر احتیاط کریں، یستعففن پاک دامنی کو تھامے رکھیں، خیر لہن تو یہ ان بڑی عورتوں کے لیے زیادہ پسندیدہ اور زیادہ بہتر طریقہ ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج. اچھا تو یہاں چونکہ احکام کا بیان ہے، ایک اور حکم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب اجتماعی طور پر کھانا کھاتے تھے، بھائی کیونکہ کسی کے گھر میں آنے جانے کی بات چل رہی ہے نا، تو کسی کے گھر میں دعوت تھی، چلے گئے سب صحابہ، تو کوئی صحابی جیسے نابینا ہے یا کوئی صحابی جو ہے وہ پیر سے معذور ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، تو اس کی وجہ سے دقت یہ تھی کہ اب ایک نابینا صحابی ہیں تو دیگر صحابہ کو یہ چونکہ ایمانی خوف اور خشیت تھی اس لیے اس بات کی فکر رہتی تھی کہ بھئی یہ تو بیچارے نابینا ہیں اور ہم سب بینا ہیں، تو ان کو دیکھنے میں ان سب چیزوں میں تو عذر ہے، یہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو بہت ممکن ہے کہ جو چیز ان کو چاہیے ہو اس تک وہ نہ پہنچ سکیں جلدی، ہم پہلے پہنچ جائیں اور ہم کھا لیں. سمجھ آ رہی؟ یا پھر ان کی پلیٹ میں کھانا رکھ دیا ہم نے اور اب ظاہر ہے نا ہماری دعوت کی گئی تو اس دعوت میں تو سب برابر ہیں تو سب کو برابر کا ملنا چاہیے تھا کھانے کا چیز بھی. اب اس نابینا صحابی نے اپنی پلیٹ کو ان کو جتنا پلیٹ میں دیا گیا انہوں نے ختم کر لیا اور اب دوسرا باقی ہے، بچا ہے اور کھانے کا کچھ باقی ہے نہیں ہے، یہ تو ان کو نہیں معلوم ہے نا، تو پھر بہت ممکن ہے کہ وہ کھانا چھوڑ دیں اور ہم ان کا حق کھا لیں، یہ بہت فکر رہتی تھی. اسی طرح جو پیر سے معذور ہے صحابی یا کوئی بھی تو ان کو بیٹھنے میں تکلیف ہے، تو اس تکلیف کی وجہ سے وہ اس لذت کے ساتھ راحت کے ساتھ کھانا نہ کھا سکیں جس طرح ہم کھا رہے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ ان کے حق میں کمی کر دیں ہم لوگ اور ان کا حق ہم استعمال کر لیں. اس
فکر اور ٹینشن میں صحابہ کرام رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا بالکل وضاحت سے بیان فرما دیا کہ لیس علی الاعمى حرج، اچھا، اور نابینا پر بھی کچھ گناہ نہیں، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ پیر سے معذور پر کچھ گناہ ہے، ولا علی المریض، اور نہ کسی مریض پر کچھ گناہ ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ خود تم پر کچھ گناہ ہوگا، کیا؟ ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا تم کھاؤ اپنے باپوں کے گھروں سے، اپنے اباؤں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بہن کے گھر کا تو پانی کا بھی گلاس بھی نہیں پیتے، ہمارے غیرت کے خلاف ہے، نہ اللہ کہنا ہے کہ اگر کھاؤ پیو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ او بیوت اعمامکم، یا پھر اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنی ماموؤں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، یا ان کے گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہوں، ان کے گھروں سے بھی کھانے میں تم کو اجازت ہے۔ او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، ہاں اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ جو فرمایا نا کہ جن کی کنجیاں تمہارے پاس ہے، تو اس میں تو پھر آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ ہے کہ کوئی پڑوسی کے پاس نہیں کھانے کی دعوت کیسے کرو گے، چلو یہ لے لیتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے پڑوسی کے پاس چابی رکھوا دی اور کہا کہ بھائی اگر ضرورت پڑے تو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں، ہم 2 مہینے کے لیے دبئی جا رہے ہیں، 2 مہینے کے لیے، تو اگر آپ محسوس کریں کہ ہمارے گھر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، چونکہ آپ نے اس دن تذکرہ کیا تھا کہ آپ کے گھر میں شادیوں کے دن آنے والے ہیں، تو مہمان آئیں گے آپ کے آسٹریلیا سے اور کینیڈا سے اور الگ الگ جگہوں سے مہمان آئیں گے آپ کے، تو پھر اگر آپ چاہیں تو ہمارے گھر میں ان کو رکوا سکتے ہیں، ہم نے سب صفائی وغیرہ ترتیب کر لی ہے، یہ آپ کو ہم نے چابی دے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بالکل اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ آئی سمجھ؟ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، ہاں لیس علیکم جناح، تم پر کچھ گناہ نہیں ہوگا اس بات میں، ان تأکلوا جمیعا، کہ تم سب مل کر ایک جگہ سب مل کر کھاؤ، او اشتاتا، یا الگ الگ کر کے کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پس جب تم داخل ہو گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، ایک اور حکم بیان فرمایا جا رہا ہے، ایک اور ادب بیان کیا گیا۔ اچھا، اس میں ایسا تھا کہ بعض صحابہ کرام چونکہ سخی تو سب عرب تو سخاوت سے بھرپور ہے، تو وہ انتظار کرتے تھے کہ بھائی میں کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا، کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا، تو وہ انتظار کرتے 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 اگر اس دن مہمان نہیں آیا تو کھانا بھی نہیں کھایا اس دن، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو اس طرح اپنے آپ کو تکلیف دینے والی بات ہے، لہذا اگر تم چاہو تو مل کر بھی کھا سکتے ہو، مہمان کا انتظار کر لیا، وہ آ گیا ساتھ کھا لیا، او اشتاتا، یا اگر مہمان نہیں آیا تو تم اکیلے بھی کھا سکتے ہو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی طریقہ یہی تھا کہ وہ جب کھانا تیار ہوتا تو وہ گھر کے باہر تشریف لے جاتے اور کسی کو اپنا مہمان بنا کر لے آتے، پھر ایک مرتبہ وہ کسی کو مہمان بنا کر لے کر آئے اور ڈائریکٹ کھانا شروع کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ کا نام تو لے لو، بسم اللہ تو پڑھ لو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو جانتا نہیں ہوں، کیسے اللہ کا نام لے لوں، میں تو صنم پکارنے والا آدمی، اور میں اٹھ جاؤ یہاں سے، چونکہ جب تم اللہ کو نہیں مانتے ہو تو پھر میرا رزق تم پر حرام ہے، میں تم کو کبھی نہ کھلاؤں، اور نکال دیا۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، کہا کہ ہم نے یہ 70 سال 90 سال اللہ علیہ 70 سال سے ہم اس کو کھلا رہے ہیں، حالانکہ یہ ہمیں نہیں مانتا، اور ایک بار تم سے مانگا تو تم نے کھانے سے انکار کر دیا، جاؤ بلاؤ اسے اور اس کو دوبارہ کھانا کھلاؤ۔ تو یہ جب پورا قصہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بندے کو بتایا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ چلیں جی، جو دین تھا وہ قبول کر لیا۔ چلیں، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھروں میں داخل ہو اپنے یا کسی اور کے، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ، بھئی یہ تو دعائے خیر ہے اور تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، مبارکتاً طیبتاً، ہاں اور بابرکت کلمہ ہے، طیبتاً پاکیزہ کلمہ ہے، سمجھ گئے؟
مبارکتاً ثواب کے اعتبار سے برکت والا ہے، طیبتاً اور اگلے سن کر خوشی ہوگی اس کو، اس لیے یہ پاکیزہ ہے، طیبتاً اگلے کی خوشی، خوش قلبی۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے رہیں گے تم لوگوں کے لیے اپنی آیاتوں کو تاکہ تم لوگ عقل حاصل کر لو، سمجھ لو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہاں سے مومنین کاملین کے اوصاف اور مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کی جا رہے ہیں۔ سنیں، بے شک جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، الذین آمنوا، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور رسول اللہ پر۔ کمال ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لائے اور رسول اللہ پر ایمان لائے۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور دوسرا وصف یہ ہے اور ساتھ میں ادب بھی سکھایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ ساتھ ہوتے ہیں ان کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، علی امر جامع، کسی اجتماعی معاملے میں، لم يذهبوا حتى يستأذنوه، تو وہ اس مجلس کو چھوڑ کر نہیں جاتے جب تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت نہ لے لیں، اس وقت تک مجلس چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، اور مدح مؤمنین و تعریض بر منافقین، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یہی ہیں ایمان والے اللہ پر اور رسول اللہ پر، یہی ہیں ایمان لانے والے اللہ پر اور رسول اللہ پر۔ یہ ادب بیان فرما دیا، اور یہ ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے زمانے میں صحابہ کرام کے لیے یہ عمل فرض تھا کہ تم بغیر اجازت کے اپنی اس مجلس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی معاملے کے لیے تم کو جمع کر رہے ہیں تو وہ معاملہ دینی ہے اور خیر کا معاملہ ہے، اور اگر تم اس مجلس کو چھوڑ کر جا رہے ہو تو دو صورتیں، نمبر ایک، وہ معاملہ دینی نہ ہو، تمہارا اپنا کوئی گھر کا گھریلو جسمانی بدنی کوئی ضرورت کا معاملہ ہو، اس کے لیے تم جا رہے ہو، تو دینی کام کو چھوڑ کر دنیاوی کام کے لیے جانا غلط ہے، اس لیے فرمایا کہ اجازت لینی پڑے گی۔ اور دوسرا، اگر جس کام کے لیے تم جا رہے ہو وہ بھی دینی ہو تو ظاہر سی بات ہے جس دینی کام کے لیے رسول اللہ نے بلایا وہ زیادہ اہم ہے، اور جس دینی کام کے لیے تم جا رہے ہو وہ کم اہم ہے، تو یہ بھی سمجھداری کے خلاف ہے کہ ایک زیادہ اہم کام کو چھوڑ کر کم اہم کام کی طرف جانا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس طرح آپ لوگوں کو درمیان درس میں اگر باتھ روم جانا ہے، پانی پینے جانا ہے تو آپ لوگ اجازت لیتے ہیں، تو یہ اجازت لینا اس قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے۔ سمجھ گئے؟ چلیں، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پس اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب یہ لوگ آپ سے اجازت طلب کریں لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی بھی کام کے لیے، فَأْذَن، تو ان کو اجازت دے دیجئے، لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، جس کام کے لیے آپ چاہیں، جس کو بھی آپ چاہیں تو اس کو اجازت دے دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض مرتبہ وہ جانے والے شخص کے بارے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے وہ جا رہا ہے وہ تھوڑا کم اہم ہے، لہذا پہلے یہ والا کام مکمل ہو جائے پھر جائے، تو آپ روک لیں اس کو، مت جانے دیں، یا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کا یہاں ہونا زیادہ ضروری ہے تو بھی آپ اس کو روک سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ تو پھر استاد صاحب کو مکمل اجازت ہوتی ہے کہ وہ پانی پینے کے لیے جا رہا ہے، باتھ روم جا رہا ہے، یا گپ شپ لگانے جا رہا ہے، اس کا دوسری کلاس میں ایک دوست ہے وہ بھی پانی پینے گیا ہوا ہے، اس کو بھی اب پانی کی پیاس لگ گئی ہے، تو استاد صاحب جب بھانپ لیں تو پھر اس کو جانے کی اجازت نہ دیں۔ سمجھ گئے جی؟ چلیں، اچھا، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اب لیکن جب آپ نے ان کو اجازت دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے جمع کیا وہ دنیا کا سب سے افضل کام تھا اس وقت، ٹھیک، اس کو چھوڑ کر کسی کام کے لیے گئے، چاہے وہ ضرورت کے لیے ہو چاہے وہ دین کے لیے ہو، لیکن پھر بھی کم افضل ہے نا، اس لیے فرمایا کہ چونکہ افضل کام چھوڑا ہے اس کے لیے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟
چلیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والے ہیں، خوب مہربانی کرنے والے ہیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، ایک اور ادب بیان کیا، مت بناؤ دعاء الرسولی، پیغمبر کے پکارنے کو، بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اپنے آپس میں پکارنے کی طرح، کہ رسول اللہ نے جس طرح کسی کو پکارا تم اس کو، اس پکارنے کو ایسا مت بناؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کیا مطلب؟ اگر تمہارے دوست نے تم کو بلایا تو تمہارے پاس اختیار ہوتا ہے، تم چاہو تو ابھی چلے جاؤ، چاہو تو بعد میں چلے جاؤ، چاہو تو جاؤ ہی نہیں، سمجھ گئے؟ لیکن جب رسول اللہ پکاریں گے تب تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، تم پر فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے کہ تم فوراً رسول اللہ کی پکار کا جواب دیتے ہوئے ان کے پاس جاؤ گے۔ آگے سمجھ؟ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تم رسول اللہ کو پکارنے میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرو جس طرح تم عام آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کے لیے کرتے ہو، نام لے کر، سمجھ گئے؟ بلکہ رسول اللہ کو کس طرح پکارنا چاہیے؟ یہ صحابہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کو پکارا جائے یا رسول اللہ کہہ کر، یا نبی اللہ کہہ کر، یا حبیب اللہ کہہ کر، آئی سمجھ؟ یا محمد کہہ کر پکارنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ چلو، تو پہلی صورت میں دعا مصدر ہے اور اس کی اضافت ہوگی الی الفاعل، کہ رسول کی طرف اضافت ہو رہی ہے نا، اور رسول ہی اس کا فاعل بنے، کہ رسول کا پکارنا، اس کو مت بناؤ آپس میں یا پھر مفعول بنا دے رسول کو، دعا مصدر اور مضاف الی المفعول، تو مطلب ہوگا کہ رسول کو پکارنے میں احتیاط کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چلو، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، تحقیق زجر بر منافقین، تحقیق بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان لوگوں کو، یتسللون منکم لواذا، جو چھپکے سے کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر۔ اجازت لینے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا بیان فرمایا پیچھے دیکھیں، کہ جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں نا، یہ ایمان والے یہی لوگ ہیں بس۔ تو اس بات کو سمجھے، یعنی یہ مقصد نہیں ہے کہ جس نے اجازت نہیں لی وہ ایمان والا نہیں ہوگا اور جس نے اجازت لی وہی ایمان والا ہوگا، مقصد یہ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کوئی شدید آپ کو ایمرجنسی آ گئی، باتھ روم جانا ہے، تو آپ اجازت، اور اگر استاد صاحب بڑے گہرائی کے ساتھ کتاب میں دیکھ کر ہی پڑھاتے جا رہے ہیں اور آپ نے 2 منٹ 3 منٹ کھڑے ہو کر انتظار کیا، لیکن اب آپ نے کہا کہ اگر میں نے مزید انتظار کیا تو ابھی ایمرجنسی صرف میری ہے، ابھی بعد میں سب کی ایمرجنسی لگ جائے گی، تو پھر آپ بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہیں اور بعد میں آ کر عذر پیش کر دیں، اپنا معذرت کر لیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو اس سے ایمان ہونے نہ ہونے کا فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نشانی بتا رہے ہیں، جو ان پبلک میں سے مثال کے طور پر اس مجمع میں سے 5 لوگ گئے ہیں اور آپ سے کتنوں نے اجازت لی؟ 4 نے، تو اس کا مطلب یہ جو 4 تھے نا یہی ایمان والے تھے، وہ جو 5واں تھا وہ منافق تھا۔ نشانی بتا دی اللہ پاک نے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، میں تو کوشش کر رہا ہوں، بس باقی اللہ کے ہاتھ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو جو منافقین تھے ان پر یہ بات بڑی شاق گزرتی تھی کہ ہم کو ابھی باتھ روم جانا ہوگا تب بھی ہم پوچھیں، اور پانی پینے جانا ہو تب بھی ہم پوچھیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کھسک کھسک کے نکل رہے ہیں نا ایک دوسرے کی پاداش میں، ہم اچھی طرح ان کو جانتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں یا رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنۃ، کہ آ جائے ان پر کوئی دنیاوی آفت، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر آ جائے کوئی دردناک عذاب آخرت کا۔ سمجھ گئے؟ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جان لو، الا آگاہ رہو، سن لو، خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے زمین آسمانوں میں اور زمین میں۔ قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے اچھی طرح جس حال پہ بھی تم ہوتے ہو۔ ویوم یرجعون الیہ، اور بھولنا مت، اور اس دن کو بھی جانتا ہے، یا اس دن کو تم جان لو جس دن لوٹائے جائیں گے یہ سب لوگ الیہ، اپنے رب کی اللہ کی طرف۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر وہ ان کو بتا دے گا وہ سب باتیں، وہ سب اعمال جو وہ کرتے تھے یا جو انہوں نے کیا۔ واللہ بكل شيء علیم، اور بے شک اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ یہ سورۃ النور آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب سورۃ الفرقان کا آغاز ہے۔ سورۃ الفرقان مکی سورت ہے،
اور اس صورت کا ماقبل صورت سے ربط یہ ہے کہ پچھلی جو صورتیں تھیں ان میں یہ دعویٰ تھا کہ کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، عالم الغیب، حاضر و ناظر صرف اور صرف اللہ پاک کی ہی ذات ہے، سمجھ گئے؟ اور اس صورت میں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سبا تک، سورہ سبا 22ویں پارے تک آپ دیکھیں گے کہ بطور ثمرے کے یعنی نتیجے کے یہ بیان کیا جائے گا کہ جب کارساز اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے تو برکت دینے والی بھی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی۔ آئی سمجھ؟ نمبر 2، سورۃ النور جب ختم ہو رہی تھی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ سب کی سب ملکیت آسمان و زمین میں اللہ کی ہے، اور جب سورہ فرقان کا آغاز ہو رہا ہے تو اس پہ بھی اللہ فرما رہے الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری ملکیت اور بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ لفظی مطابقت بھی ہو گئی، ربط و جوڑ بھی ہو گیا اور معنوی بھی ہو گیا۔ سورہ فرقان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا، دعوی صورت کا 3 مرتبہ ذکر ہوگا، سمجھ گئے؟ 1، نمبر 2 13 دلائل عقلیہ ہوں گے تفصیل کے ساتھ، نمبر 3 7 دلائل نقلیہ ہوں گے اجمال مانے مختصراً عرض کریں گے، بیان کریں گے، اور نمبر 4 7 شکوے ہوں گی، پھر زجریں، تخویفات، تسلیات، اور نمبر 8 جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے عباد الرحمن کے اوصاف۔ ٹھیک ہے جی، بس زیادہ تفسیرات نہ تفسیر ہے اب نہ تفصیل ہے، اب صرف ہم پڑھتے جائیں گے قرآن پاک کی آیتیں اور اس کا ترجمہ۔ کوئی اہم بات ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ سے عرض کر دیں گے۔ ابھی اپنے گاڑیوں کے گیئر سیل بیلٹ لگا لیں اور گاڑیوں کے گیئر بدل لیں، اب چلتے ہیں۔ دیکھیں تب تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے، عظیم الشان قسم کی ذات ہے وہ جس نے نازل کیا الفرقان۔ فرقان یعنی قرآن کریم کو، یہ قرآن کریم کا نام ہے فرقان، قرآن، فرقان، ہدن، ذکرہ، الکتاب، یہ 5 نام قرآن کریم کے ذاتی قرآن کریم میں استعمال ہوئے، اور ان کے علاوہ غالباً 90 نام قرآن کریم میں، یا ایک قول کے مطابق 100 کے قریب کچھ نام اور بھی قرآن کریم کے لیے ہیں، لیکن وہ اوصافی ہیں، اوصاف بیان ہوئے ہیں قرآن کریم کے، لیکن جو عالمی طور پر جو نام کے طور پر استعمال ہوا ہے وہ 5 ہیں، قرآن، فرقان، ہدن، ذکر اور نمبر 5 کتاب۔ سمجھ گئے؟ یہاں الفرقان الفارق بین الحق والباطل، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، اس کا ترجمہ ہے اور مراد قرآن کریم ہے۔ علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کیا، اپنے خاص بندے پر نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہان والوں کو، تمام جہان والوں کو ڈرانے والا ہو۔ سمجھ گئے؟ تمام جہان والوں میں عالم انسانی، عالم جناتی شامل آ گئے، کیونکہ وہ دونوں مکلف ہیں، اس لیے ان دونوں کا ہی خطاب ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اور وہ ذات جس نے نازل کیا، وہ ذات اس الذی کا پیچھے والے الذی پر بدل ہے یا عطف ہے، جو بھی۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی ذات ہے جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ ولم یتخذ ولدا، اور اس نے اولاد نہیں بنائی۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ اپنے اس بادشاہت میں کسی کو شریک بنایا۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو تخلیق فرمایا، فقدرہ تقدیرا، پھر ہر چیز کو ایک خاص اندازے پر رکھا۔ سمجھ گئے؟ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ جو تقدیر کی کہانی ہے نا، یہ مولویوں نے خود بنائی ہے، مولویوں نے خود بنائی ہے، اگر کہیں ہے تو دکھاؤ مجھے قرآن میں کہیں لکھا ہو تقدیر کے بارے میں۔ علامہ سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو اتنا لکھا ہوا ہے آنکھیں پھاڑ کر دیکھو نا، فقدرہ تقدیرا، اللہ نے تقدیر میں ہر چیز کو مقرر کر رکھا ہے، کہ تقدیر کا جو اتنا بڑا لفظ لکھا ہوا ہے نابینا آدمی کا۔ واتخذوا من دونہ آلہہ، واتخذوا من دونہ آلہۃ، ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں اس ذات کو چھوڑ کر کئی معبود، لا یخلقون شیئا، جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، وہ تو بالکل بھی ملکیت نہیں رکھتے، لانفسہم، خود اپنے لیے بھی نہ نقصان کی ملکیت رکھتے ہیں نہ نفع کی، نہ وہ موت پر قادر ہیں اور نہ زندگی پر، نہ دوبارہ
جلانے پر، دوبارہ اٹھائے جانے پر. اٹھنے نشوراً اگر آپ اس کو لازم باب سمجھ لیں جو مفعول کا تقاضا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہوگا اٹھنے پر، خود اٹھنے پر دوبارہ. اور اگر آپ اس کو متعدی مان لیں جو مفعول کا تقاضا کرتا ہے تو مطلب اٹھانے پر، نئے کسی کو اٹھا سکتے ہیں. وقال الذین، اور شکوہ نمبر 2 کافر لوگ کہتے ہیں ان ھذا الا، یہ جو ساری باتیں جو بتا رہے ہیں اور یہ جو عربی زبان میں جو ساری کہانیاں ہمیں سنا رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. ان ھذا، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ افک افتراہ، یہ تو جھوٹی کہانی ہے جو ایک شخص گھڑتا ہے معاذ اللہ. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس گھڑنے میں اس کی مدد کرتی ہے دوسری قومیں بھی، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے ادھر دوسرے ممالک میں پیغامات بھیجا کرتے تھے. تو ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ اہل کتاب کے پاس جاتے ہیں، آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو کہانی سناتے ہیں، پھر یہ یہاں کر ہمیں سناتے ہیں. معاذ اللہ. فقد جاءوا ظلما وزورا، بس فقد جاءوا ظلما وزورا، بس ان لوگوں نے جو کام کیا ہے فقد جاءوا تو وہ مرتکب ہوئے ہیں ایک ظلم کے اور وزوراً اور جھوٹی بات کے. سمجھ گئے؟ کیوں؟ کیونکہ ظلم آپ سمجھتے ہیں وضع الشیء علی غیر محلہ، جس چیز کی جو جگہ ہو اس کو اس جگہ پر نہ رکھنا، یہ ظلم ہے. آئی سمجھ؟ تو جب رسول اللہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر ان لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں وہ قرآن کریم ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس قرآن یعنی ان آیتوں کو قرآن کہنے کے بجائے جھوٹی کہانیاں کہہ دیا، تو وضع الشیء علی غیر محل ہی کر دیا نا. اس لیے فرمایا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ، وزوراً اور جھوٹی بات کرتے ہیں کہ منہ سے جو نکالا وہ بھی جھوٹ ہے. وقالوا، اور کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، اکتتبھا، جس کو اس نے لکھ لیا ہے یا لکھوا لیا ہے، فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، پھر یہ جو لکھی ہوئی کہانی ہے پھر وہی پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں صبح اور شام. یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں لوگ. قل، جواب شکوہ آپ کہہ دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہ اس قرآن کو، ان آیتوں کو نازل کیا ہے اس ذات نے جو جانتا ہے ہر پوشیدہ بات کو آسمانوں میں اور زمین میں، جو بھی پوشیدہ راز ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتے ہیں. انہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تو نہایت بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں کہ تم پر فوراً عذاب نہیں آ رہا. تمہاری اس طرح کی اتنی بڑی بڑی باتوں پر فوراً عذاب بھی دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بخشش کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، وہ تمہیں موقع پہ موقع دیے جا رہے ہیں. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ایک اور اعتراض ان لوگوں کا، پہلا اعتراض تو سمجھ گئے نا آپ لوگ، دوسرا اعتراض وقالوا، اور وہ کہتے ہیں ما لہذا الرسول، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے بھیجا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، یہ کیسا پیغمبر ہے، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے. اس کا مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں چلتے بھی تھے. اس سے سمجھ میں آ گیا کہ بازار میں جانا کوئی ممانعت نہیں، کوئی قباحت نہیں، اور جس قباحت کی طرف حدیث پاک میں اشارہ کیا گیا ہے اس سے مراد ہے لا یعنی طور پر صرف ٹائم پاسنگ کے لیے جانا، یہ منع ہے. سمجھ گئے؟ آج رش کا دن ہے، بڑا اچھے اچھے منظر دیکھنے کو ملیں گے، اس لیے بازاروں میں جانا یہ منع ہے. سمجھ گئے؟ چلیں آگے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اچھا، لولا انزل علیہ، تو ایک اعتراض کیا کر دیا، یہ چلتا پھرتا ہے ہمارے ساتھ بازاروں میں بھی، کھاتا پیتا ہے ہماری طرح ہی، یہ کیسا پیغمبر ہے. اور دوسرا آگے، لولا انزل الیہ ملک، کیوں اس کے پاس ایک فرشتہ نہیں آتا، فیکون معہ نذیرا، پھر اس کے ساتھ مل کر وہ بھی ڈراتا. ایک فرشتہ، اس کا ایک باڈی گارڈ بھی ہونا چاہیے تھا جو فرشتہ ہوتا، اس کے ساتھ مل کر کیا کرتے، پھر یہ ڈراتے لوگوں کو کہ ہماری بات مان لو ورنہ مار دیں گے. یہ بھی کیوں نہیں کرتا. دو ہو گیا. آگے، او یلقا الیہ کنز، یا اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا. یہ غریب کیوں ہیں، غریب، یہ وہی دیکھ چلے غریب ہو، چلو. او تکون لہ جنت یاکل منھا، یا پھر اس کے لیے کوئی ایک غیبی باغ اترتا آسمان سے جس کا پھل یہ کھاتا. یہ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں ہم کو دکھاتا نا، پھر ہم بولتے کہ ہاں یہ پیغمبر ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا جو ہے نا پروٹوکول دیا ہوا ہے. تو
تو اللہ جواب دے رہے ہیں وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ہاں جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو ظالم لوگ کہتے ہیں ان تتبعون، مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو اتباع کر رہے ہو اس ایک آدمی کی تو تم الا رجلا مسحورا، سوائے ایک جادو شدہ شخص کے اور کسی کی بات نہیں مان رہے، معاذ اللہ. انظر کیف ضربوا لك الامثال، اللہ رسول اللہ سے فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ رہے ہیں آپ ان لوگوں کو، یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ جادو شدہ شخص آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کو شرم آتی ہے. فلا یستطیع فضلوا، گمراہ ہیں سالے، فلا یستطیعون سبیلا، راہ راست آ ہی نہیں سکتے راہ راست پر. اللہ تعالیٰ نے غضب سے، غصے میں، زجر کے ساتھ کافروں کا تذکرہ کیا. فضلوا، سب کے سب گمراہ ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، اور ایسے گمراہ ہیں، ایک تو وہ بھولا ہے نا جو شام کو گھر لوٹا ہے تو اس کو بھی بھولا نہیں کہتے، لیکن یہ ایسا بھولے ہیں کہ پھر یہ واپس لوٹ کر آ ہی نہیں سکتے. اللہ نے ان کے لیے راستے ہی بند کر رکھے ہیں واپسی کے. تبارک الذی، اللہ تعالیٰ کی تو عالی شان ہے وہ ذات، ان شاء جعل لکم خیرا من ذالک. دیکھیں ان کا اعتراض ہو گیا، انہوں نے ساری باتیں کر دی. اللہ نے کہا اگر اللہ چاہیں تو یہ جو منہ سے نکال رہے ہیں نا کہ ایسا باغ ہو اور ایسا باغ ہو، ان کو تو پتہ بھی نہیں، ہم اس سے بھی اچھے اچھے باغ آپ کو دے دیں گے قیامت میں، یا ابھی ہم دے دیں آپ کو اگر ہم چاہیں تو. خیرا من ذالک، جو ان کے فرمائشی ہے اس سے بھی بہتر. جنات، ایک نہیں کئی سارے باغ، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. ایک. نمبر 2 وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور ہم آپ کے لیے پھر بڑے بڑے محلات بھی بنا دیں. بل کذبوا بالساعۃ، اصل جو مسئلہ ہے نا، اگر ہم یہ سب آپ کو دے بھی دیں یہ پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، کذبوا بالساعۃ، وہ قیامت کا ہی انکار کر رہے ہیں. بس وہ اپنی باتیں کرنی ہیں ان کو صرف. کیوں باتیں کرنی ہے؟ اس لیے کہ قیامت کا تو انکار کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ابھی یہ مزے میں ہے نا، یہ مزہ ہمیشہ رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا، حالانکہ قیامت آئے گی اور یہ سب مزے ختم ہو جائیں گے. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے اس شخص کے لیے جس نے قیامت کو جھٹلایا. کیا تیار کر رکھا ہے جی؟ سعیرا، دوزخ کی آگ کو. اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور دوزخ کی نشانی یہ ہے اور دوزخ کی کیفیت یہ ہے، جب یہ لوگ اس دوزخ کو دیکھیں گے، جب دوزخ ان لوگوں کو دیکھے گی. رأت مؤنث ہے نا جی، آپ کو معلوم ہے کہ دوزخ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب مؤنثات میں ہوتے ہیں، ان کو مؤنث تعبیر کیا جاتا ہے. تو جب دوزخ ان لوگوں کو دیکھے گی، من مکان بعید، دور سے ہی، سمعوا لہا، تو یہ لوگ اس دوزخ کی آواز سنیں گے، تغیظاً، غصے میں، دوزخ غصے میں ہوگی، وزفیراً، اور چلانے کی آواز ہوگی. آ رہی سمجھ؟ زفیراً اصل میں کہتے ہیں گدھے کی آواز کو، سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ گدھے کی آواز کو، کیونکہ وہ زیادہ ہولناکی اور زیادہ بد نما جو ہے وہ بد آواز ہوتی ہے، اس لیے گدھے کی آواز کا لفظ زفیراً استعمال. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، تذلیل مجرمین. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، جب وہ ڈالے جائیں گے اس دوزخ میں، مکانً ضیقًا، کسی تنگ جگہ پر، مقرنین، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، دعوا ہنالک ثبورا، اس موقع پر یہ موت کو پکاریں گے کہ ہمیں موت آ جائے، موت آ جائے. پھر فرشتے ان سے کہیں گے، یقال لہم، فرشتے ان سے کہیں گے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، اب ایک موت نہیں پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، کئی ساری موتیں پکارو، پھر بھی موت آنے والی نہیں ہے. قل اذالک خیر ام جنت الخلد، تنبیہ ہے مجرمین، جب تم ان کو یہ بیان کر دو، یہ وعید بیان کر دو، پھر ان سے یہ بھی پوچھو ذرا کہ یہ جو مصیبت ہے یہ زیادہ بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا ہمیشہ کے باغات. انجام متقین کا بھی تذکرہ، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کا بدلہ بھی ہے اور ان کا ٹھکانہ بھی ہے. سمجھ گئے؟ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ہاں ان کے لیے میسر ہوگا اس جنت میں، اس باغوں میں، ان باغوں میں، ما یشاؤون، جو کچھ بھی وہ چاہ کریں گے، جس چیز کی بھی ان کو چاہ ہوگی
وہ سب اس جنت میں موجود ہوگا، خالدین ہمیشہ رہیں گے، کان علی ربک وعدا مسئولا تیرے رب کے ذمے ہیں بطور فضل کے، کان علی ربک وعدا مسئولا تیرے رب کے ذمے ہے اس وعدے کو پورا کرنا، سمجھ گئے؟ لیکن ذمے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا بطور فضل کے، یعنی یقین دلانے کے لیے کہ بھئی جو چیز ایک عام شریف الطبع آدمی پر ایک چیز لازم ہو، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے کتنی فکر کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مجھ پر یہ لازم ہے تو پھر اس کو کس طرح پورا کیا جائے گا، اس لیے یقین دلانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، اور ان کو بھی جس کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ یہاں مراد نیک لوگ ہیں، یہاں مراد کیا ہے جی؟ نیک لوگ ہیں جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، فرشتے، اس کے علاوہ دیگر جو بھی جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ فَيَقُولُوا تَبْكِيتًا لِلْعَابِدِينَ، تو اب یہ جو معبودین ہیں نا، اور ان کو بھی بلایا جائے گا اور ان کو بھی جمع کیا جائے گا۔ فَيَقُولُوا، پھر فرمائیں گے أَأَنْتُمْ ضَلَلْتُمْ عِبَادِي، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان معبودین سے، اللہ تعالیٰ ان معبودین سے فرمائیں گے کیوں؟ تبکیناً للعابدین، تبکیتاً، تاکہ جو عبادت کرنے والے ہیں نا، عبادت کرنے والوں کو رلانے کے لیے کیا فرمائیں گے؟ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا، حضرت عزیر سے سوال ہوگا، فرشتوں سے سوال، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود رستے سے بھٹک گئے تھے؟ قالوا، تو وہ جو نیک بندے ہوں گے وہ جواب میں کہیں گے سبحانک، تیری تو شان ہی بلند و بالا ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے تو یہ بالکل مناسب نہیں تھا، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم بناتے یا ہم تجویز کرتے کہ کیا کر دیں، کہ تجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست، ولی، ساتھی بنا لیں، ہم تو کبھی بھی اس بات کے لائق نہیں ہیں۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، لیکن اے میرے رب تو نے ان کو عیش و عشرت دیا تھا۔ اب یا کیا فرمان ہے؟ جب پہلی والی بات دیکھیں نا، دو آپشن دیے نا کہ تم نے گمراہ کیا یا خود گمراہ ہوئے، تو پہلے والا تو منع کر دیا، ہم نے تو کبھی ہم اس بات کو تصور نہیں کر سکتے کہ ہم اس طرح کی کوئی بات کریں، تو پہلا والا ختم، تو کیا بچا؟ دوسرا والا کہ یہ خود گمراہ ہوئے ہیں۔ اب جب یہ خود گمراہ ہوئے ہیں تو اس گمراہی کا سبب کیا تھا؟ کیوں خود بخود اپنے صحیح راستے سے پھر گئے؟ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، کہ اے میرے رب آپ نے ان لوگوں کو عیش و عشرت دے دیا تھا اور ان کے باپوں کو، تو یہ تکبر میں آ گئے تھے۔ حتیٰ نسوا الذکر، جب بہت عیش و عشرت کا سامان جمع ہو گیا تو یہ تجھے ہی بھول گئے، الذکر نصیحت کو ہی بھول گئے، قرآن کو ہی بھول گئے، دین کو ہی بھول گئے، شریعت کو ہی بھول گئے، رسول کو ہی بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ تو برباد ہونے والی قوم ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، ہاں، يُقَالُ لَهُمْ، اب ان سے کہا جائے گا، ان عابدین سے کہا جائے گا، اب معبودوں نے تو ان کا انکار کر دیا کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو کہ ہمیں پوجو، اب عابدین سے کہا جائے گا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، چونکہ پچھلی آیات میں یہ بات بھی آئی کہ یہ جو عابدین ہیں کہیں گے اے اللہ ہم نے ان کو پکارا اس لیے کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا تھا، تو اللہ ان سے پوچھیں گے تم نے کہا تھا، وہ انکار کر دیں گے، تو فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تم کو تو انہوں نے جھٹلا دیا جو تم کہہ رہے تھے، فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصِيرًا، تو اب تم طاقت نہیں رکھتے ہو کہ اس عذاب سے پھر جاؤ، ولا نصیراً، اور نہ تمہارے لیے کوئی مددگار ہے کہ تمہاری مدد کر دے آج۔ وَمَن يَظْلِم مِّنْهُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو شخص ظالم ہوگا یعنی شرک کرنے والا ہوگا تم میں سے، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تو وہ ہم اس کو چکھا دیں گے ایک بڑا عذاب۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم نے یہ جو ان کا شکوہ تھا نا کہ یہ تو رسول کیسے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں، اس کا جواب دے دیں ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ انہم لیأکلون الطعام، کہ بے شک وہ بھی کھانا کھاتے تھے۔ تاکید کے ساتھ، ان کی تاکید، پہلے تو اللہ کے بعد اس کو ذکر کیا، یہ تاکید حسر، پھر ان کی تاکید،
پھر لیأکلون میں لام کی تاکید آئی سمجھ، اور جملہ اسمیہ بنے گا یہ ایک اور تاکید، یہ ساری تاکید جمع کر کے فرمایا کہ ہر نبی جو آپ سے پہلے گزرا وہ بشر ہی تھا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی، پٹیں گے یہ قیامت میں. اچھا، لیأکلون الطعام کہ وہ کھانا کھاتے بھی تھے، ویمشون فی الاسواق بازاروں میں جاتے بھی تھے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنة، ہاں اور ہم نے بنایا تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی غریب ہونے کے باوجود اتنی فضیلتیں ملی، امیر ہونے کے باوجود کوئی فضیلت نہیں ملی. یہ آزمائش تھی ان لوگوں کے لیے. امیر ہوتے ہوئے غریب کی بات ماننا یہ ہے کٹھن کام، مشکل کام. اللہ نے کہا کہ یہ ان کے لیے آزمائش تھی، اب دیکھتے ہیں کہ یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے. آئی سمجھ؟ جس نے مانا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہیں مانا وہ ہلاک ہو گیا. چلیں، اتصبرون وکان ربک بصیرا، ترغیب صبر و تسلی. اتصبرون، کیا آپ صبر کریں گے؟ اب اے ایمان والو، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ صبر کریں گے؟ کیا مطلب؟ صبر کیجئے. استفہام طلبی، طلب کیا جا رہا ہے کہ اب آپ صبر کیجئے. وکان ربک بصیرا، اللہ آپ کا جو رب ہے وہ ہر چیز کو بخوبی دیکھ رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم غافل ہیں ان چیزوں سے، ان بدماشیوں سے، سب دیکھ رہے ہیں. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، ہاں آگے ایک اور شکوہ ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، اور کہاں ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات کی امید تک نہیں رکھتے، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کی ان کو توقع بھی نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں جو انہوں نے پیچھے اعتراضات کیے نا، ان کے ساتھ ایک اور اعتراض. وہ کیا؟ لولا انزل علینا الملائکۃ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ او نرا ربنا، یا ہم خود براہ راست کیوں اللہ کو نہ دیکھ لیں؟ تم کہہ رہے ہو ہمارا رب بھی ہے کوئی ایک، تو پھر او نرا ربنا، ہم براہ راست اسے کیوں نہ دیکھ لیں؟ لقد استکبروا، اللہ نے کہا یہ ان کا تکبر ذرا دیکھو، ناپاک ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاک ذات ان کے سامنے آ جائے. لقد استکبروا فی انفسہم، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں. وعتوا عتوا کبیرا، اور سرکشی کر رہے ہیں یہ لوگ، وہ بھی سادی وادی نہیں، عتوا کبیرا، بہت بڑی سرکشی کر رہے ہیں، اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں یہ لوگ. یوم یرون الملائکہ، ہاں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں فرشتے کیوں نہیں دکھاتے ہو، فرشتے ہم کو دیکھنے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں فرشتے دیکھو گے تو صحیح، لیکن جس دن فرشتے دیکھو گے نا کہ لا بشرا، تو پھر وہ دن تمہاری خوشخبری کا دن نہیں ہوگا. کیوں؟ کافر پر کیونکہ جب فرشتوں کو اللہ اتارتے ہیں تو عذاب کے ساتھ اتارتے ہیں. یومئذ، پھر اس دن تمہارے لیے خوشی کی بات نہیں ہوگی. للمجرمین، مجرم لوگوں کے لیے، ہاں مجرم لوگوں کے لیے خوشی کی بات نہیں ہوگی. ایمان والے جو ہوں گے ان کے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ 313 ہوں گے مقابلے میں 1000 ہوں گے، لیکن وہ ان 313 کو دگنا چگنا دیکھ رہے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے اب آسمان سے اترے ہیں. تو ایمان والے خوش ہیں اور اگلے ناخوش ہیں. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اس دن خوشخبری نہیں ہوگی مجرمین کے لیے، اور یہ مجرم لوگ کہیں گے حجرا مأجورا، دور رہو دور رہو. ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم کو دیکھ رہے ہیں فرشتے، جس دن دیکھیں گے تو کہیں گے دور رہو دور رہو. عذاب کے وقت غزوہ بدر میں دیکھا نا، جب غزوہ بدر میں فرشتوں کو دیکھا تو حجرا مأجورا، دور رہو تم عذاب کے فرشتے ہو، ہمیں نہیں دیکھنا ہے. آپ سمجھ میں آ گئی. یا پھر یہ قیامت کا تذکرہ ہو اور یقولون کی ضمیر فاعل ملائکہ کی طرف لوٹ رہی ہو کہ فرشتے ان سے کہیں گے تم تو مجرم لوگ ہو، تم جنت سے دور رہو. حجرا مأجورا، دور رہو بھائی. وقدمنا الی ما عملوا من عمل، اچھا وقدمنا الی ما عملوا من عمل، اور ہم آئیں گے یعنی متوجہ ہوں گے، ہم متوجہ ہوں گے الی ما عملوا، ان کے اعمال کی طرف، من عمل، کوئی بھی جو انہوں نے نیک کام کیا ہوگا دنیا میں اس کی طرف ہم متوجہ ہوں گے. فجعلناہ ھباء منثورا، پھر ہم اس نیک عمل کو بنا دیں گے بالکل ایسا غبار، منثورا جو اڑ جائے گا. بھئی یہ کافر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم بھی تو کچھ نہ کچھ تو ہم بھی کر ہی لیتے ہیں نا، حاجیوں کو پانی پلا لیتے ہیں، ان کی خدمتیں کر لیتے ہیں، اچھے کام تو ہم بھی کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیتے ہیں. ان مسلمانوں کو نہیں مانتے تو کیا ہوا، کچھ نہ کچھ تو کر. 100 نمبر نہیں بھی آئیں گے تو 40 تو آئیں گے ہی نا. آپ لوگ کہتے نہیں، آپ لوگ نہیں کہتے، آپ لوگ اچھے بچے.
جو نہیں سن رہے میری بات وہ کہتے ہیں کہ بھائی 100 نمبر نہیں آئیں گے تو 40 تو آ ہی جائیں گے نا، پاس تو ہو ہی جائیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر پاسنگ مارکس بھی اس وقت پاس کریں گے جب ایک شرط پائی جائے گی ایمان کی جب شرط پائی جائے گی تب 40 نمبر ملیں گے. اور چونکہ تمہارے پاس تو وہ ایمان کی شرط ہی نہیں ہے، اس لیے جو تم نے ایک نیک عمل اگر کیا بھی ہوگا تو کیا کر دیں گے اللہ اس کو ہباءً منثوراً، اڑی ہوئی ریت کی طرح، غبار کی طرح. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، بشارت ہے جنت والوں کے لیے. تو اہل جنت یومئذ اس دن زیادہ بہتر قیام گاہ میں ہوں گے، خیر مستقرا زیادہ بہتر قیام گاہ میں ہوں گے، واحسن مقیلا اور اچھی جگہ میں ہوں گے. آرام کے اعتبار سے مقیلا قیلولہ سے ہے، یہ سمجھ گئے؟ قیلولہ کا معنی سمجھتے ہیں آپ لوگ کیا؟ ہاں، دوپہر کے کھانے کے وقت کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کرنا. آپ میں سے تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کچھ کھا جاتے ہیں. آرام کرنا کتنی دیر؟ میں قیلولہ کر رہا تھا، کتنے 2 گھنٹے. ظہر میں سوئے، عصر میں اٹھے، قیلولہ کر رہے تھے. قیلولہ مسنونہ کیا والا؟ قیلولہ مسنونہ کر رہے تھے، سنت ہے قیلولہ کرنا. تو ہم نبی کے وارث ہیں، لہذا جب کہ نبی علیہ السلام نے بھی قیلولہ کیا، ہم تو ضرور کریں گے قیلولہ. چلیں، اچھا جی، تو کہاں چلا گیا؟ تو احسن مقیلا، تو وہ قیلولہ کی اچھی جگہ ہوگی، آرام کی اچھی جگہ ہوگی. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، یہ جو نیند ہوتی ہے نا، نیند، آپ بہت تھکے ہوئے ہوں ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر، اور 2 بندے آپ کی چاپی کرنے والے ہوں، تو ان کی چاپی کے ساتھ آپ کو جو سکون مل رہا ہے نا، اس سکون سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے جب آپ تھوڑی دیر کے لیے نیند کر لیں بس. سمجھ گئے؟ چلیں. وَيَوْمَ، ہاں لیکن نیند اس سبق کے وقت کوئی نیند اچھی نہیں ہوتی بھائی. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، ہاں لیکن یہ نیند اتنی اچھی ہوتی ہے کیسے معلوم پڑا؟ قرآن کریم کی آیت پڑھ کے نا. تو آگے اور بھی باتیں سنیں، اتنی اچھی باتیں اور بھی آ رہی ہیں ابھی. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے. آئیں گی اچھی باتیں بھی آگے آئیں گی. ہاں دیکھیں نا، کافر چونکہ اس دنیا میں ظالم بنے ہوئے ہیں اور ایمان والوں پر، مومنین پر ظلم کر رہے ہیں، تو ایمان والوں کی طرف سے کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہے، ان کی طرف سے بدلہ لینے والا کوئی بھی کیسے ہوگا؟ اس لیے جب آپ قرآن کریم میں ان کافروں کے ساتھ ہونے والے عذاب اور ان کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کو سنتے ہیں تو ایمان والوں کو خوشی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جب کافروں کے عذاب کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے نیچے لکھا ہو تسلی خاتم الانبیاء، کہ یہ جو آپ کو ساری زندگی تھکاتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، پریشان کرتے رہے، آپ گھبرائیے مت، قیامت کے دن ان کے اوپر بہت بڑا سخت عذاب آنے والا ہے. اور یہ تکلیفیں بھی پیغمبر پر یا کسی ایمان والے پر آتی کیوں ہیں؟ فرمایا رفع درجات کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو زیادہ سے زیادہ ملے. تو جس کی آزمائشیں جتنی زیادہ، اس کا دامن اتنا زیادہ پھیلے گا، اور جس کا دامن جتنا زیادہ پھیلے گا اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو اتنا زیادہ عطا ہوگا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم جب بازار سے ایک مٹکا بھی خریدتے ہو نا، مٹی کا برتن بھی خریدتے ہو، تو اس کو ایسے مار کر دیکھتے ہو کہ اس کی مٹی مضبوط ہے کہ نہیں. جب اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے کسی کو قبول کرتے ہیں تو اس کو ایسے مار کر دیکھتے ہیں کہ یہ پکا ہے کہ نہیں. آ رہی سمجھ؟ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کو قیامت کے دن عذاب ملے گا، اس بات کی آپ لوگ تسلی رکھیں. سمجھ گئے آپ لوگ بات؟ تو وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن تخویف اخروی آخرت میں یہ ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا، بالغمامی بادلوں سے، بادلوں سمیت آسمان پھٹ جائے گا. وَنُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے پے در پہ اترنے لگیں گے، ایک کے بعد ایک فرشتے اترنے لگیں گے، عذاب کے فرشتے ہوں گے ان کے لیے. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ
حق طور پر رحمان کی بادشاہی ہوگی. آج تو پھر بھی آپ کہتے ہو کہ وہ فلاں وزیر اعظم اور فلاں بادشاہ اور فلاں صدر، لیکن اس دن کوئی صدر کوئی وزیر اعظم نہیں ہوگا، صرف اللہ ہی اللہ ہوں گے. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ دن کافروں پر بڑا سخت ہونے والا ہے. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ، جس دن ایک ظالم شخص یہ دن کافروں پر بڑا ہی ناگوار اور سخت ہونے والا ہے. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ حسرت مجرمین، اور اقرار جرم. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ، جس دن ظالم آدمی یعد کاٹ کھائے گا علی یدیہ اپنے ہاتھ کو. آپ دیکھتے ہیں نا جب کوئی شخص بہت پریشانی میں اور ٹینشن میں ہوتا ہے نا تو وہ ایسے ناخن کھانے لگتا ہے. دیکھا ہے کبھی؟ یا آپ لوگ سب جنت سے بھی آئے ہیں؟ دیکھا ہی نہیں ایسا کچھ. تو اللہ اس کی ہولناکی کو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ وہ ٹینشن اور گھبراہٹ کے مارے ناخن کھانا شروع کریں گے اور کھاتے کھاتے اپنے ہاتھ تک کو کھا لیں گے. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ، ظالم آدمی یعنی مشرک آدمی، کافر آدمی اس دن اپنے دونوں ہاتھوں کو، ایک ہاتھ ختم دوسرا ہاتھ کھانا شروع، اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا. یقول، اور یہ کہتا ہوا، یا لیتنی، اے میری ہلاکت، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے اختیار کیا ہوتا، ہائے میری ہلاکت، کاش کہ میں نے بھی اختیار کیا ہوتا اس سچے رسول کے ساتھ راستہ بنایا ہوتا. مفسرین تفسیروں میں لکھتے ہیں، تفسیر کبیر اور روح المعانی میں یہ بات لکھی ہے، نہیں تفسیر جلالین میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص عقبہ ابن ابی معیط یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے اور دین سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کا دوست تھا ابی بن خلف. اس نے کہا کہ تم تو میرے دوست ہو بھائی، تم کیسے ایمان قبول کر سکتے ہو؟ تم کو یہ ایمان چھوڑنا ہوگا اور دوبارہ کافر ہونا ہوگا، تمہیں میری قسم. تو پھر اس نے ایمان کو چھوڑ کر دوبارہ کفر اختیار کر لیا. مفسرین فرماتے الظالم سے مراد یہ وہ شخص عقبہ ابن ابی معیط، سمجھ گئے؟ تو وہ اپنا ہاتھ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ میں نے راستہ بنا لیا ہوتا تو وہی اچھا تھا، میں نے اپنے دوست کی بات مانی اور میں ہلاک. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری ہلاکت، کاش کہ میں نے نہ بنایا ہوتا اس فلانے کو اپنا دوست، ابی بن خلف کو. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، کاش کہ میں نے اپنے اس بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے ایمان چھوڑنے پر مجبور کیا. عقبہ ابن ابی معیط نام تھا اس شخص کا. سمجھ گئے جی؟ ہاں، تو دوستی کرنے میں کیا کریں؟ احتیاط کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد صاحب ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں دوستی کرنے سے؟ اس لیے منع کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن پھر تم یہ نہ کہہ دو یا لیتنی لم اتخذت فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اس سے بچانے کے لیے تمہیں کہہ رہے ہیں اللہ کے بندوں کہ ایسے دوستوں کو مت بناؤ. چلو، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جس نے مجھے تفصیل کیوں کس وجہ سے یہ دوستی سے انکار کر رہا ہے؟ تحقیق کہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس نصیحت کی بات سے، حالانکہ بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، میں نے تو اسلام قبول کر لیا تھا، پھر اس نے مجھے مجبور کیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور جو شیطان ہے وہ تو انسان پر دھوکہ دینے والا ہے. خذولا، دغا باز، دھوکے باز. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور اس دن ایک تفسیر کے مطابق اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، خود کہہ دیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. قرآن کریم کی تلاوت لازمی طور پر اپنا زندگی کا حصہ بنا لیں، ایسا جز بنا لیں جو لا ينفک ہو، جو آپ سے جدا نہ ہو سکے. قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے بعد بھی شکوہ اور شکایت کیا کر رہے ہیں اللہ پاک سے؟ میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اسی طرح اچھا اب تسلی خاتم الانبیاء علیہ السلام ہے کیا کہ آپ اس بات سے تسلی رکھیں کہ آپ کے جو دشمن بنے ہوئے ہیں ہمیشہ ہر زمانے میں نیک لوگوں کے دشمن ہوتے ہی ہیں. آج بھی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی درمیانی بات کر دوں، دین کی بات کروں لیکن بس وہ موضوع نہ چھیڑوں جو ہے نا فلاں کو برے لگتے ہوں، بلیک کلر کو یا گرین کلر کو یا کسی بھی کلر کو برے لگتے ہوں، تو وہ موضوع کیوں؟ اگر یہ بات حق ہے تو اس کو بیان کرنا آپ پر لازم ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کوئی راستہ اختیار کر لیں کہ کوئی آپ کا دشمن نہ ہو. اصول یاد رکھیے گا، اللہ نے بیان کیا ہے جو کوئی بھی حق کے راستے میں ہے اگر اس کے دشمن ضرور ہوں گے. اگر آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے اس کا مطلب آپ حق کے راستے پر نہیں ہیں. سمجھ گئے؟ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح جس طرح آپ کے یہ لوگ دشمن ہیں اسی طرح ہم نے بنائے تھے ہر نبی کے لیے دشمن مجرمین میں سے. دشمن تو بنا ہے لیکن وہ سب کے سب ہیں مجرم. رسول کے دشمن ہیں مجرم ہوں گے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، ہاں آپ کا رب ہدایت دینے والے ہیں کافی ہیں، وَنَصِيرًا اور آپ کی مدد کرنے کے لیے کافی ہیں. آپ اپنے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالیے کہ زبردستی آپ ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے بات؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دیں، جس کی چاہے مدد کر دیں. آگے وقال الذین کفروا، اور یہ جو کافر لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ جو قرآن کریم ہے وہ یک بارگی میں ہم پر کیوں نازل نہیں ہو جاتا؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایک ساتھ تورات اتری، اسی طرح رسول اللہ محمد پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک ایک بارگی میں نازل ہو جائے، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ جواب شکوہ فرما رہے ہیں نزلناہ کذالک، ہم تو اس کو اسی طرح نازل کریں گے. ان کو برا لگتا ہے 100 بار لگے 1000 بار لگے جہنم میں جائیں، کو برا لگتا ہے لگتا رہے، ہم تو اسی طرح کریں گے بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک کو نازل کرنے میں زیادہ منافع ہیں، زیادہ حکمتیں ہیں. سمجھ گئے؟ کیوں ہے؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں. یا آپ پر کوئی شکوہ کرتے ہیں، کوئی شکایت کرتے ہیں، اگلے دن اس کے بارے میں آیت آ جاتی ہے تو آپ کا دل تو تسلی ہو جاتی ہے. یہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں، اگلے دن آیت نازل ہو جاتی ہے، آپ کو دل کو تسلی ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب دل کو تسلی ہوتی رہتی ہے تو پھر آپ کا دل مضبوط ہوتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ دل مضبوط کرنے، قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کر کے دل مضبوط کیسے ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم اس کو تھم تھم کر پڑھتے ہیں، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ جب آپ قرآن کریم کی موقع اور محل کے اعتبار سے آیت سنیں آپ کا دل مضبوط ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے. ایک بارگی میں نازل کر دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام آپ کے ساتھ ہوتا تھا وہ ایک بارگی میں ختم ہو جائے گا، پھر آپ انتظار کریں گے. قرآن کریم تو ایک بارگی میں نازل ہو چکا ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں بہت ساری حکمتیں ہیں. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ. اب جو اللہ پاک جوابات دے رہے ہیں ان کافروں کا، اس کی مدح بیان ہو رہی ہے کہ جواب کیسے ہوتا ہے، عظیم الشان جواب. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور یہ لوگ آپ سے نہیں کرتے مگر عجیب عجیب قسم کے سوالات، مگر جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم آپ کو ان عجیب عجیب سوالوں کے بڑے عظیم عظیم جوابات دے دیتے ہیں. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین تفسیر اس کی بیان کر دیتے ہیں. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم. اچھا، یہ عجیب عجیب سوالات لے کر آنے والے کون ہیں؟ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ جمع کیے جائیں گے اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف. اولئک شر مکانا، یہ لوگ بہت برے ٹھکانے میں ہیں، یعنی دوزخ میں ہیں. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا،
اور ہم نے ہارون ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دیا تھا. پیچھے دعا تھی نا, اس دعا کی قبولیت ہوئی تھی, اسی کا تذکرہ آ گیا یہاں پر. فقلنا اور ہم نے ان دونوں سے کہا اذهبا آپ دونوں جائیے الى القوم الذين كذبوا بآياتنا اس قوم کی طرف جس نے ہمیں ہماری آیاتوں کو جھٹلایا ہوا ہے. فدمرناهم تدمیرا اور ہم ان کو کیا کر دیں گے, انجام مخالفین, جس نے جھٹلایا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا, بالکل تباہ و برباد کر دیں گے. ہم ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیں گے. وقوم نوح لما كذبوا الرسل. اچھا, دلیل نقلی. اب اس کا عطف پیچھے دمرنا ہم پر اس کا عطف ہے. ہم نے فرعونیوں کو ہلاک کیا اور ہم نے ہلاک کیا قوم نوح علیہ السلام کی قوم کو. کیوں؟ لما كذبوا الرسل جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے کس کو جھٹلایا تھا؟ نوح علیہ السلام کو نا, صرف نوح علیہ السلام کو. لیکن یہاں لفظ کیا فرما رہے ہیں, کذبوا الرسل, کئی رسولوں کو. تو رسولوں کو کیسے, پیچھے کون ہے, کوئی پیچھے نہیں ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام تھے, اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تھے, اور حضرت آدم علیہ السلام کو تو نہیں, صرف حضرت نوح علیہ السلام, یعنی مفرد شخصیت مفرد تھی, ایک نوح علیہ السلام تھے. لیکن لفظ صیغہ کیا استعمال کیا, جمع کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا یہ کئی رسول, سب رسولوں کو جھٹلانے کی طرح ہے, اس لیے کہ ان سب کا پیغام ایک ہی ہے, توحید. سمجھ آ رہی ہے جی, سمجھ آ رہی ہے جی, کیوں نہیں آئے گی سمجھ. چلیں, اغرقناہم ہم نے ان کو غرق کر دیا. یہ اس کی تفسیر ہے, پیچھے جو دمرناہم آیا نا اس کی تفسیر ہے. ہم نے ان کو غرق کر دیا. ان پر تو پانی کا عذاب آیا تھا نا, سیلاب کا عذاب آیا تھا, تو اللہ فرمانے ہم نے ان کو غرق کر دیا اس پانی میں. وجعلناہم للناس آیۃ اور ہم نے ان لوگوں کو بنایا, ہم نے ان کو بنایا لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور ہم نے ظالم لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَعَادًا وَثَمُودَ اور ہم نے ہلاک کر دیا عاد کو بھی اور سمود کو بھی. وَأَصْحَابَ الرَّسِّ اور کنویں والوں کو بھی. یہ ایک قوم تھی, ایک تفسیر کے مطابق ایک قوم تھی جن کی طرف حضرت حنظلہ علیہ السلام آئے تھے. اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا, جب حضرت نے ان کو تبلیغ کی وہ نہیں مانے. صرف ایک شخص مانا جو بدو تھا, سیاہ حبشی غلام حبشی تھا, اس نے صرف ان کی بات مانی, اور کسی پوری قوم نے نہیں مانی. جب انہوں نے بہت زیادہ تبلیغ کی تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں, شہر سے باہر ایک بند کنواں ہے, ہم اس پیغمبر کو اس کنویں میں ڈال دیتے ہیں. معاذ اللہ, پیغمبر کو اس کنویں میں ڈال دیا اور اوپر سے بڑا سا پتھر رکھ کے اس کو اوپر کا جو منڈیر تھی وہ بند کر دی, تاکہ ہوا بھی اندر نہ جا سکے, سانس بھی نہ لے سکے. اللہ. تو وہ جو غلام تھا وہ آتا تھا رات کو, ان کے پاس کھانا پینا وغیرہ کچھ لے کر آتا تھا جتنے اس کے اسباب تھے. پھر اس نے کہا کہ آپ, چونکہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں, آپ سچے پیغمبر ہیں, لیکن آپ قید میں ہیں اور میں آزاد ہوں, تو میں بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں. فرمایا کہ نہیں, مجھے تو اس قوم نے ظلم کر کے اندر ڈالا ہے, تم اپنے آپ پر کیوں ظلم کرو گے, تم باہر ہی رہو. اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ قوم پھر آئی, پتھر ہٹا کے دیکھا, کیا حال ہے, ہاں بھائی اب کیا بولتے ہو, پیغمبر سے پوچھا, یعنی اب تم نے اپنی وہ دعوت کو چھوڑ دیا کہ نہیں. فرمایا کہ نہیں, لا الہ الا ہو, اللہ کے علاوہ تو کوئی معبود ہے ہی نہیں. قوم نے کہا اتنے دنوں کے بعد بھی یہ نہیں سدھرا. پھر انہوں نے اس مٹی ڈال کر اس کنویں کو بند کر دیا اور زندہ حضرت حنظلہ علیہ السلام کو دفن کر دیا. اعاذنا اللہ منہ, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. معاذ اللہ, معاذ اللہ. اچھا جی, سمجھ گئے. تو اس لیے ان کا نام کیا ہے, کنویں والے, سمجھ گئے. وقرونا بین ذلک کثیرا, اور ان کے درمیان جتنی کئی ساری بستیاں تھیں ان کو بھی ہم نے ہلاکت کی وجہ کیا تھی جی, نافرمانی, پیغمبر کو جھٹلایا, پیغمبروں کے ساتھ بدمعاشی کرتے تھے. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ اور ہم نے ہر ایک کے لیے بیان کیے ہیں عجیب عجیب مضامین. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا اور سب کو ہم نے بالکل برباد بھی کر دیا. قرآن کریم کے مختلف مقامات پر ان قوموں کا تذکرہ ہم نے بیان کیا ہے. قوم عاد 70 ہاتھ لمبی ایک قوم, اتنا لمبا کہ 70 ہاتھ, سمجھ میں آ گئی, اتنے لمبی قوم. اور سمود والے اتنے زیادہ مضبوط
پہاڑوں کو بغیر کسی اوزار کے توڑ توڑ کر اپنے لیے محلات بنائے تھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں چلو کیا کہہ رہے ہیں, کہاں چلے گئے؟ چلیں. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ, اور ہم نے ہر ایک کی عجیب مضامین آپ کو بیان کر کے سنا دیے ہیں. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا, اور ہم نے بالکل سب کو ہلاک و برباد کر دیا ہے. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ, دلیل نقلی. البتہ تحقیق ایسے لوگ بھی گزرے ہیں, یہ لوگ گزرتے ہیں اس بستی پر. أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ, یہ جو کافر لوگ ہیں یہ گزرتے ہیں ان بستی پر. الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ, جس پر برسائی گئی تھی بری بارش, عذاب والی بارش. یہ قوم عاد و سمود کی جو بستیاں تھیں یہ ان کا آنا جانا تھا اس کے ارد گرد. وَلَقَدْ, اچھا, أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا, زجر, کیا ان لوگوں نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں؟ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا, بلکہ انہوں نے دوبارہ اٹھنے کی, دوبارہ زندہ کیے جانے کی امید ہی نہیں رکھی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا مذاق بناتے ہیں, یہ استہزاء کرتے ہیں رسول پیغمبر کا. أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا, اور حقارت کے ساتھ دیکھتے ہیں, خبیث خباثت کے ساتھ کیا کہتے ہیں, یہ اس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. معاذ اللہ. إِن كَادَ لَيُضِلُّونَا عَنْ آلِهَتِنَا, إِن كَادَ لَيُضِلُّونَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا, قریب تھا کہ یہ ہم کو ہمارے معبودوں کی عبادت سے پھیر دیتا. لولا ان صبرنا علیہا, اگر ہم اس عبادت پر جمے ہوئے نہ رہتے تو. یا تو یہ تحقیراً ہی کہہ رہے ہیں, بڑی اس نے تبلیغ کر دی نا, یہ ہم کو پھیر دیتا, یعنی یہ ہم کو پھیر لیتا, اس کو لگتا ہے کہ ہم اتنے مضبوط جمے ہوئے ہیں اور یہ ہم کو پھیر لیتا. یہ تحقیراً کہہ رہے ہیں. یا پھر یہ اس تبلیغ اور دعوت کی طاقت کو بیان کر رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس نے کوشش تو بہت کی کہ یہ ہم کو پھیر دے, لیکن ہم جمے ہوئے تھے اپنے, ہم تو مضبوط لوگ. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ عَنْ قَرِيبٍ, یہ لوگ جان لیں گے جب عذاب کو دیکھ لیں گے. کیا من اضل سبیلا, کہ کون رستے سے گمراہ ہوا ہے, کون رستے سے بھٹکا ہوا ہے, یہ خود اس دن دیکھ لیں گے. اچھا. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ, سبب ضلال, خود گمراہ ہونے کا سبب کیا ہے جی؟ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا رکھا ہے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود, جس نے کیا بنا رکھا ہے, اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. افانت تکون علیہ وکیلا, اب ایسے شخص کے اوپر آپ نگران ہو سکتے ہیں کیا؟ کیا مطلب؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ فکر مند ہوتے تھے ہر ایک فرد کے لیے جس کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی دعوت دی, اس کے لیے بہت فکر مند تھے کہ یہ ایمان قبول کر لیں, اللہ کے دین کو قبول کر لیں, مان لیں. تو اللہ فرما رہے کہ انہوں نے تو اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے, ان کا کوئی معبود نہیں ہے. ان کا معبود کیا ہے؟ ان کی اپنی نفسانی خواہشات. جس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کو کرتے ہیں. اتنے برے لوگ ہیں, تو کیا ایسے لوگوں کے اوپر آپ ذمہ دار ہو سکتے ہیں کیا؟ یعنی آپ گھبرائیں مت, قیامت کے دن ہم آپ سے ان کے بارے میں نہیں سوال کریں گے کہ آپ کے انہوں نے کیوں اس بات کو قبول نہیں کیا. ان پر تھوڑی آپ کو کوئی ہم نے وکیل بنایا ہے یا نگران بنایا. ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون, کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان اکثرهم يسمعون او يعقلون, کہ یہ ان میں سے اکثر آپ کی بات سن رہے ہوں یا آپ کی بات سمجھ رہے ہوں؟ ایسا نہیں ہے. یہ سن بھی نہیں رہے, یہ سمجھ بھی نہیں رہے. تو یعنی نہیں سننے کا مطلب کانوں سے بہرے نہیں ہیں, دل سے بہرے ہیں, قبول نہیں کر رہے دین حق کی بات کو.
انہم الا کالانعام، یہ لوگ نہیں ہیں مگر جانوروں کی طرح، بل ہم اضل سبیلا، چلیں جانور تو مکلف نہیں ہوتے نا، جب مکلف نہیں ہوتے تو منکر بھی نہیں ہو سکتے، یعنی جب آپ کوئی شخص منکر اس وقت ہوگا نا جب اس کو کسی کام کا حکم ہو، تو جانور تو منکر ہی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ تو مکلف ہی نہیں، یہ مکلف ہیں، ان کو حکم دیا پھر انہوں نے بدمعاشی کر کے اس حکم کو توڑا، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ الم تر الی ربک کیف مد الظل، دلیل عقلی، کیا نہیں دیکھا آپ نے الی ربک، اپنے رب کی قدرت کی طرف، الی ربک ای الی قدرت ربک، اپنے رب کی قدرت کی طرف، کیف مد الظل، کہ وہ کیسے سایوں کو لمبا کرتا ہے، سمجھ آ رہی؟ کیسے وہ سایوں کو لمبا، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے، آپ درمیان میں کھڑے ہوں سورج طلوع کبھی دیکھا آپ نے، تو وہ آپ کا جو سایہ ہوتا ہے وہ آپ سے بھی لمبا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، اور سورج طلوع ہوتے 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 جب بالکل بیچ میں آ جاتا ہے زوال کے وقت، تو پھر اب آپ کا سایہ بالکل آپ کے ساتھ مل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے آگے، پھر جب وہ سورج غروب ہونے کی طرف بڑھتا ہے اب آپ کا سایہ پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے دوسری سمت میں، جس جانب سورج ہوگا تو سایہ اس کی مخالف جانب میں ہوگا، سمجھ گئے؟ کیونکہ سورج روشنی ہے اور سایہ اندھیرا، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا، تو سورج اب غروب کی طرف ہے، مغرب کی طرف رخ کیا ہوا ہے، تو آپ کا سایہ مشرق کی طرف بڑھتا رہے گا اور آپ سے بھی بڑا ہو جائے گا، تو کیسے اللہ تعالیٰ سائے کو لمبا کر رہے ہیں، یہ اس کی قدرت ہے۔ دیکھا ہے کبھی میدان کسی سائے کو دیکھا ہے کبھی؟ یا جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام بیٹھے ہو سب جنت سے بھی اترے، نہیں دیکھا کبھی دنیا میں آپ نے؟ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے بھائی؟ اچھا چلے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اچھا جو سایہ نصف النہار سے پہلے ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ظل، جسے لکھا نا مد ظل، جو سایہ نصف النہار سے پہلے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ظل، اور جو سایہ نصف النہار کے بعد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فی، فا یا اور حمزہ، فا یا زبر فی، سمجھ گئے؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، ہاں اگر اللہ چاہتے تو اس کو ایک ہی حالت پر رکھ سکتے تھے، ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اور پھر ہم نے سورج کو بنایا اس سائے کے بڑھنے اور گھٹنے پر دلیل، بھئی اگر آپ ایک سیدھے کھڑے ہیں اور آپ کا جو سایہ ہے وہ مشرق کی جانب بن رہا ہے، مشرق کی جانب لمبا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب سورج کہاں ہے؟ ہاں بھائی مغرب کی جانب ہوگا نا جی، ابھی تو ساری کہانی سنائی، سمجھ رہے نا؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ سورج پر دلیل بنا دیا، جعلنا الشمس، ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا، جہاں سورج ہوگا اس کے مخالف سمت میں سایہ ہوگا، ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، اور پھر ہم سمیٹ لیتے ہیں اس کو، اس سائے کو سمیٹ لیتے ہیں، الینا ہماری طرف، قبضا یسیرا آہستہ آہستہ کر کے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنایا رات کو لباساً، چھپانے والی چیز، جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے اس طرح رات ساری دنیا کو چھپا لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے رات کو بنایا چھپانے والی چیز، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو بنایا کاٹنے والی، کس چیز کو کاٹنے والی؟ تھکن کو، نیند کو بنایا، اب تھکن کاٹ جائے گی تو کیا بچے گا؟ آرام، آرام کی چیز بنایا، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو بنایا اٹھنے کا وقت، دن میں اٹھو اور کام کاج پر جاؤ، آگے سمجھ میں؟ تو دیکھیں نا نیند کو کیا فرمایا؟ تھکن کاٹنے والی، وہی والی بات جو میں نے آپ سے پہلے عرض کر دی، وَهُوَ الَّذِي يَرْسَلُ الرِّيَاحَ، وہی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتی ہے، بُشْرًا، خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے، بارش ہونے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، آپ کو خوشخبری والی ہوائیں، خوشخبری کس چیز کی؟ بارش کی خوشخبری، لیکن نا ریاح جمع کا صیغہ آیا ہے، پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ جب جمع کا صیغہ آتا ہے تو اس سے مراد اچھی والی ہوا، وہ مفرد تو عذاب والی، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے اتارا ہے بالکل پاک پانی، پی بھی سکتے ہو، وضو بھی کر سکتے ہو، غسل بھی کر سکتے ہو، سمجھ گئے؟
اور وضو کے لیے چونکہ نیت شرط نہیں ہے، اگر کوئی پانی میں نہا لے گا بارش کے تو وضو خود بخود ہو جائے گا۔ غسل میں بھی نیت کی شرط نہیں ہے، تو اگر کوئی غسل پورا نہا لے گا، پورا جسم بھیگ گیا تو اس کا غسل بھی۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اب پانی کو آسمان سے جو برسایا اس کا فائدہ نمبر 1 تاکہ وہ مردہ زمین کو زندہ کر دے، وَنُسْقِيَهُ، اور ہم اس زمین کو پانی اپنی مخلوق کو پلائے، مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا، جو ہم نے پیدا کیا ہے اس میں سے ہم پلائیں، انعامن چوپایوں کو بھی، واناسیا کثیرا، اور بہت سارے لوگوں کو بھی، آدمیوں کو بھی۔ سمجھ گئے؟ نہروں سے پانی جمع کر کے لاتے ہیں آپ لوگ، تو منرل واٹر والے ہو نا، سمجھ گئے؟ تو بہت اس لیے کہا سارے لوگوں کو نہیں، آپ تو منرل واٹر والے ہو، تو بہت ساروں کو جو نہروں سے صاف ستھری، جو صاف شفاف نہریں ان سے بھی پانی پیتے ہیں لوگ براہ راست، ان کی بات ہو۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن لوگوں میں سے اکثر تو ایسے ہیں جو کیا کر دیتے ہیں؟ ناشکری کر دیتے ہیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، قبول نہیں کیا لوگوں نے مگر ناشکری کو، یعنی ناشکری کر لی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے، تسلی خاتم الانبیاء۔ اب دیکھیں نا بارش سے کس طرح تشبیہ دیں گے، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ اب بارش کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح چلایا، کبھی ایک ہی شہر اور کسی علاقے میں بارش ہو رہی ہے، کسی علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، کسی علاقے میں بارش ہو رہی ہے، کسی علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، سمجھ گئے؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر علاقے میں ایک ساتھ بھی بارش ہو سکتی ہے، سمجھ گئے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، ہاں اللہ تعالیٰ کا انداز اور طریقہ یہ ہے کہ کبھی الگ الگ بستیوں میں چاہیں تو الگ الگ رسول بھیج دیں، اور کبھی نہ بھیجیں تو صرف ایک رسول بھیجیں اور ساری امت کے لیے وہ ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور وہ خاتم الانبیاء تھے، خاتم النبیین تھے، اور آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے، کسی نئے نبی نے آنا ہی نہیں ہے، لہٰذا ساری امت کے آخر تک کے لیے اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام میری قوم میں آ جائیں تو وہ بھی میری ہی ماتحتی میں رہیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں ہی نبی ہوں گا اور وہ بطور امتی کے آئیں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے آسمانوں سے تو پھر وہ بھی بطور امتی کے نازل ہوں گے۔ کچھ پلے پڑ رہا ہے؟ آپ جب کہیں گے کہ بھئی خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے آئیں گے۔ کہ وہ نبی ہیں کہ نہیں؟ آپ کہیں گے کہ ہے۔ تو دیکھو نبی تو آئے، جب وہ آ سکتے ہیں تو دیکھو کیوں نہیں آ سکتے؟ اس لیے جب آپ کہیں خاتم النبیین تو کہیں اب کوئی نیا نبی بنا کر نہیں بھیجا جائے گا۔ جب آپ نے کہا نا نیا نبی بنا کر نہیں بھیجا جائے گا، تو رسول اللہ کے بعد اور کوئی نیا نبی، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ نئے نبی بنا کر تھوڑی بھیجے جا رہے ہیں، وہ تو پرانے نبی ہیں جو امتی بنا کر بھیجے جا رہے ہیں۔ آ رہی سمجھ؟ چلے کہاں چلا گیا جی؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم مبعوث کر دیں ہر بستی میں نذیراً، ایک ڈرانے والا، یعنی ایک پیغمبر۔ ہم چاہتے تو اس طرح بھی کر سکتے تھے لیکن ہم نے اس طرح نہیں کیا، آپ اکیلے ہی ساری امت کے لیے نبی ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، بس آپ کا کام یہ ہے، بس آپ ان کافروں کی اطاعت مت کیجئے، یا آپ سے کہتے ہیں کہ یہ معجزہ دکھاؤ اور یہ معجزہ دکھاؤ تو کبھی آپ دعا مت کیجئے گا ان کی بات ماننے کے لیے نا۔ فریضہ خاتم الانبیاء، آپ اطاعت مت کیجئے ان کافروں کی کسی بات کی بھی، کوئی بات آپ ان کی مت مانیے گا۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سمجھ گئے؟ اور مقابلہ کیجئے ان لوگوں کا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اور ان کا مقابلہ کیجئے اس قرآن کے ساتھ، جہادًا كبيرا، بڑے زور و شور کے ساتھ۔ جتنے اعتراضات یہ کریں آپ قرآن سنائیں، جو سوال کریں قرآن سنائیں، ہم وہی نازل کرتے ہیں، آپ بس سناتے رہیں ان کو۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وہی وہ ذات ہے جس نے ملا دیا صورتاً، دیکھنے میں ملا دیا، البحرین، دو سمندروں کو، ھذا عذب، یہ سمندر میٹھا، فرات، پیاس بجھانے کے لیے، ایک
نمبر 2 وہذا ملح اجاج، اور یہ والا نمکین اور کڑوا، اور اللہ نے ان دونوں کو ملا دیا، دونوں کو ملا دیا، نہ میٹھا والا کھارا ہوتا ہے نہ کھارا والا میٹھا ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ہے جو تم کو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وحجرا محجورا، جو کہ ایک رکاوٹ ہے مضبوط قسم کی، اس مضبوط قسم کی رکاوٹ ہے کہ میٹھے پانی کا قطرہ اس میں نہیں جاتا اور کڑوے پانی کا قطرہ اس میں نہیں جاتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ ایک نہیں ہے، کئی ساری جگہ پر ایسا ہے، آپ تفسیروں میں پڑھیں گے نا تو کئی سارے آپ کو اقوال ملیں گے۔ ایک عراقان سے چاٹگام کی طرف ایک دریا ہے جو 2 دریا ملتے ہیں، اسی طرح ایک ڈابیل جو سورت کا ایک ضلع ہے اس میں بھی ایک ندی ہے، اور پھر ایک اور باریسال نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر بھی اسی طرح 2 دریا ملتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو ہمارا 2 دریا ہے نا یہ اللہ کے بندے۔ چلو، وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، خلاص۔ وہو الذی خلق من الماء بشرا، جس نے پیدا، وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا اس پانی سے بشرن، پورا ایک انسان، بشرن پورا ایک انسان، پانی سے مراد نطفے سے، فجعلہ نسبا وصہرا، پھر اس کا ایک نسبی خاندان بنایا، پھر اس کو بنایا ایک خاندان والا نسبی خاندان، وصہرن اور سسرالی خاندان۔ یہ اللہ پاک نے اس کو ایک الگ نعمت کے طور پر پیش کیا، تمہارا خاندان ہوتا ہے۔ سسرالی میں اتنی جلدی کیا ہے تم کو؟ سسرالی صبر، تمہارا خاندان بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ پاک نے ایک نعمت کے طور پر پیش کیا ہے۔ وصہرن، اور سسرالی خاندان بھی بنایا، یہ بھی ایک نعمت ہے بھائی، ہاں بالکل۔ وکان ربک قدیرا، اور تیرا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ویعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، اتنی قدرت بیان کی، جب اتنی ساری قدرت کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں تو یہی اس قابل ذات ہے کہ اسی کو معبود بھی بنایا جائے۔ لیکن شکوہ یہ ہے کہ یہ سب کافر لوگ کیا کرتے ہیں؟ عبادتیں کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ جو کافر لوگ ہیں یہ اپنے رب کو پیٹھ دکھانے والے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ظہیراً، پیٹھ دکھانے والا، یا کیا مطلب؟ اللہ کے حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں، بات نہیں مانتے، شیطان کی بات مانتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، تسلی ختم الانبیاء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مبشرن، خوشخبری سنانے والا ایمان والوں کو، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا غیر مسلموں کو، کافروں کو۔ فرائض خاتم الانبیاء۔ قل، کہہ دیجئے، طریقہ تبلیغ، کیا کہہ دیجئے؟ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم لوگوں سے نہیں مانتا ہوں کوئی چندہ، میں تم سے کوئی چندہ تو مانگ نہیں رہا ہوں، پیسے تو میں نے تم سے مانگے نہیں، بیان کرنے کے، خطاب کرنے کے پیسے تو مانگے نہیں۔ الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر وہ شخص چاہے کہ اختیار کر لے اپنے رب کی طرف ایک راستہ، میں اس بندے کو چاہتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ میں تو بندے وصول کرنے آیا ہوں، افراد چاہیے ہمیں، افراد جو دین کو سمجھیں، دین کو قبول کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، فریضہ نمبر 3، اور اے پیغمبر آپ توکل کیجئے اس ذات پر جو ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی مرنے والی نہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اسی کی حمد و بیان کیجئے، تسبیح کیجئے، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے وہ ذات اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہے، معاف کرنے کے لیے یا سزا دینے کے لیے۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات ایسی ہے جس نے پیدا کیا کہ آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ تو 6 دن ہمارے انسانوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا 6 دن میں، سمجھ گئے؟ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گئی۔ وہ ذات کون ہے؟ الذی کی الرحمن، مبتدا ہے یہ، هو الرحمن، وہ رحمان کی ذات ہے۔ فاسأل به خبیرا، یا فاسأل با جو ہے وہ عن کے معنی، فاسأل عنہ خبیرا، آپ پوچھو اس رحمان کے بارے میں، خبیرن کسی باخبر شخص سے، یعنی
علماء سے، یا نبی اس وقت نبی سے اور نبی کے بعد علماء سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے کہ سجدہ کرو رحمان کو، تو کہتے ہیں وَمَا الرحمن، رحمان کون ہے؟ اب ماں غیر عاقل کے لیے آتا ہے، ان لوگوں نے حقارت بیان کرنے کے لیے ماں کا استعمال کیا نا، اعوذ باللہ۔ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اس کو سجدہ کرنے لگے جس کے لیے تم ہمیں حکم دے رہے ہو، اور یہ حکم ان کی نفرت کو بڑھاتا ہے۔ وَزَادَهُمْ نُفُورًا أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کا تم ہم کو حکم دے رہے ہو، ہم سجدہ کریں اس کو۔ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور ان کے دل میں نفرت اور بڑھتی ہے اس چیز سے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، کیا ہی بابرکت عالی شان ذات ہے وہ جس نے بنایا آسمان میں بروجا، ہاں جی بڑے بڑے ستارے، برجن کی جمع بروج۔ وجعل فیہا سراجا، اور بنایا اس میں روشن چراغ، وقمرا منیرا، اور ایک چمکتا ہوا چاند۔ وہو الذی، اور وہ ذات ایسی ہے جس نے بنایا رات کو اور دن کو خلفتن، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، خلفتن پیچھے پیچھے آنے والا۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یہ سب دلائل ہیں اس شخص کے لیے جو نصیحت کو قبول کرنا چاہتا ہے، او اراد شکورا، یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ وعباد الرحمن، اور جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کی صفت یہ ہے مرآت المؤمن، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں تو وہ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے۔ مرآت آئینہ، وہ کیا صفات ہیں؟ وعباد الرحمن، عباد الرحمن یعنی رحمان کے محبوب بندے تو ایسے ہوتے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، پہلا وصف جو زمین پر چلتے ہیں نرم انداز میں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب وہ خطاب کرتے ہیں جاہلوں سے، قالوا سلاما، تو کہتے ہیں جاہلوں سے زیادہ باتیں کرنے کی، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کیا کہہ دیں؟ سلام، بس ٹھیک آپ بالکل بیٹھے آپ بیٹھے، جزاک اللہ، مہربانی۔ سلام ہے مفارقت، بات ختم کرنے کے لیے بس سلام کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دوسری صفت ہو گئی خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ تیسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا، وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اور نماز میں کھڑے ہو کر قیام کرتے ہوئے یہ اپنی راتوں کو گزارتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ، کوئی ولی نہیں بنتا جب تک کہ اس کو تہجد کی توفیق نہ ملے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک اپنا خاص بندہ بنائے، ولی بنائے، اللہ پاک ہم سب کو بنائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی تہجد کی عادت ڈالیں۔ والذین یقولون، چوتھی صفت رحمان کے بندوں کی وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے ربا اس جہنم کے عذاب کو ہم سے دور ہی رکھنا۔ ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا جو عذاب ہے وہ تو چمٹنے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور بے شک یہ جو جہنم کا عذاب ہے وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری جگہ۔ مستقرن ٹھکانہ کچھ وقت کے لیے، اور مقامن ٹھکانہ زیادہ وقت کے لیے، سمجھ گئے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، پانچویں صفت، اور وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں ولم یسرفوا تو اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ تنگی کرتے ہیں، یعنی خرچ کرنے کی انداز اور طریقہ یہ ہے کہ خرچ کرتے ہوئے خیال رکھتے ہیں کہ کون سی چیز کتنی ضروری ہے اور کتنا خرچ کرنا چاہیے اس کے لیے، اور صحیح جگہ خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرا، خرچ کرنے میں تنگی بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور یہ انفاق، یہ خرچ کرنا، بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان دونوں کے درمیان میں رکھتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ ان دونوں کے درمیان کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ اسراف نہ بہت زیادہ تنگی، تو ان دونوں کے درمیان یعنی درمیان معتدل طریقہ خرچ کرنے کا وہ اختیار کرتے ہیں۔ 5 صفت ہو گئی۔ نمبر 6، معصیت اعتقادی سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ، وہ نہیں پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود۔ ولا يقتلون النفس التي، 7ویں صفت، اور وہ قتل نہیں کرتے کسی جان کو، التي حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا ہو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔
جب حق شرعی لازم آ جائے گا قصاص میں قتل کر دیں گے، حد میں قتل کر دیں گے، لیکن ناحق نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور زنا بھی نہیں کرتے۔ 8 ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو شخص بھی اس طرح کا عمل کرے گا، چاہے جتنی بھی برائیاں پیش آئیں میں سے کچھ بھی کرے گا، یلقى اثاما، تو سخت سزا پائے گا اس کی، یضاعف له العذاب، اور عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس ذلیل ہونے میں، اس میں ذلیل ہو کر، مہانا ذلیل ہو کر رہے گا اس عذاب میں۔ آگئی سمجھ؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ شخص جس نے توبہ کر لی اس شرک سے اور ایمان قبول کر لیا اور نیک عمل بھی کر لیے، فاولئک، تو نتیجہ یہ کہ اس کے لیے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کی برائیوں کو، بدعملیوں کو تبدیل کر دیں گے نیک عمل سے، برائیوں کو بدل دیں گے اچھائیوں میں۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اس لیے کبھی کسی غیر مسلم کو، کسی کافر کو بھی حقارت سے انسان نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اگر اس نے ایک مرتبہ توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس گناہ کو بھی نیکیوں میں بدل دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے آگے نکل جائے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جس نے بھی توبہ کر لی اور نیک عمل کر لیا، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو اللہ پھر اس نے اللہ کے سامنے توبہ بھی کر لی، متابا خاص توبہ کر لیا۔ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جس نے گواہی نہیں دی جھوٹی، یہ بھی نبوی صفت ہے۔ وإذا مروا باللغو مروا کراما، اور جب کسی بیہودہ مشغل کے پاس سے گزرتے ہیں، مروا کراما، تو بڑی شرافت سے گزر ہی جاتے ہیں، رکتے نہیں ہیں تماشا دیکھنے کے لیے کہ بندر ناچ رہا ہے تو وہاں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی یہاں لڑائی ہو رہی ہے تو وہاں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا ٹی وی میں PSL چل رہا ہے تو وہاں لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی بیہودہ کام میں کھڑے ہوتے نہیں ہیں، بلکہ مروا کراما، شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ ایسے لوگ ہیں، نمبر 11 صفت، یہ ایسے لوگ ہیں جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، یا ان کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو پھر تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، صمن بہرے، عمیانا اندھے، وہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، یعنی ایسے نہیں پڑے ہوتے جیسے بہرے گونگے پڑے میں، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، بار بار پوچھنا پڑ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ چلو، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، صفت نمبر 12، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہمیں عطا کر ہماری ایسی بیویاں، وذریاتنا، اور ہماری ایسی اولادیں، کیسی؟ قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یہ دعا مانگنی چاہیے جی۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں بنا دیجئے متقیوں کا بھی امام۔ دیکھیں دعا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ ہمیں چٹنی روٹی دے دیں، ہم اس پہ بھی اللہ کیوں بھائی، کیوں اللہ کی خزانوں میں کمی ہے کیا؟ آپ اللہ سے بڑی بڑی چیزیں مانگیں نا، اللہ ہمیں بس دہی روٹی کھلا دے وہ بھی ہمیں قبول ہے، کیوں؟ اپنی دعا کو بڑھائیں، اللہ سے مانگیں اللہ کی شان کے مطابق، سمجھ گئے؟ ہاں، دہی روٹی، اچھا، تو دیکھیں فرمایا کہ بھئی دعا بھی مانگنی چاہیے، اے ہمارے رب ہمیں اچھی بیوی بھی دے جو ہماری آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ یاد رکھیے گا مولانا، بیوی آنکھ کی ٹھنڈک ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ دین کے ہر کام میں آپ کی مدد کرے نا۔ وذریاتنا قرۃ اعین، اور آپ کی اولاد بھی آنکھ کی ٹھنڈک ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے، ورنہ آپ گھر سے باہر نکلیں گے اور بچہ کہے گا کہ مجھے ساتھ لے جاؤ، آپ کہیں گے نہیں بیٹا نہیں لے جا سکتے، پھر وہ آپ کی آنکھیں نوچے گا، اس لیے فرمایا کہ نوچے اس سے پہلے دعا کر لیجئے کہ ٹھنڈک بن جائے۔ چلے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں بنا دیجئے متقیوں کا بھی امام۔ اتنی بڑی دعا کیجئے کہ ہمیں متقی تو بنا ہی بنا ہے، ان کا بھی امام بنا۔ چلیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں کہ بدلہ دیے جائیں گے، ان کو بدلہ دیا جائے گا کس چیز کا؟ الغرفۃ، بالا خانوں کا، ایسے خوبصورت خوبصورت کمرے ہوں گے، بما صبروا، بدلہ اتنا اچھا بدلہ کیوں؟ بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما،
اور مسلسل ان کو فرشتے سلام اور دعا دیتے رہیں گے. خالدین فیہا، اور اس نعمتوں میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی بہترین جائے قرار ہے اور جائے اقامت ہے، تھوڑے وقت کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے، کیا ہی بہترین ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے، تنبیہ ہے عام، کہہ دیجئے کہ ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، لولا دعاؤکم، اگر تم نے اس کو نہ پکارا تو، یعنی اگر تم اللہ سے دعا کرو گے تو تمہارے اپنا فائدہ ہے اس میں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، وعید منکرین، اگر تم اللہ سے دعا نہ کرو تو فقد کذبتم، یعنی مطلب تم نے دعا نہیں کی، یعنی تم نے جھٹلا دیا، تو پھر اب فسوف یکون لزاما، اب تو جو عذاب ہوگا وہ لازم طور پر آ کر رہے گا. دیکھیں جی، پڑھ لیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے اس میں، پڑھ لیتے ہیں آدھا بارہ تک، کیا مسئلہ ہے یار، یعنی پاؤ پر اور پڑھ لیتے ہیں تو آدھا پارہ ہو جائے گا. نہیں میں پڑھاؤں گا نا جلدی جلدی. چلیں جی بس کریں، آپ لوگ لیٹ جائیں گے ورنہ ادھر ہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. چلیں جی دعا کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب العالمین، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا یا رب العالمین تو اسے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لے. صبح سے لے کر اب تک جو کچھ بھی پڑھا گیا، جو کچھ بھی سنا گیا، یا رب العالمین جو اس میں ہماری جانب سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اسے درگزر فرما لے. یا رب العالمین ہم اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں اپنے حصول برکت کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف، پھر آپ کے اصحاب، آپ کے ازواج، آپ کے اہل، آپ کے آل و اولاد کی طرف، پھر آپ کے بعد تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، فقہاء عظام، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، تمام بزرگ مشائخ، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، خصوصی طور پر ہمارے استاذ کریم حضرت مفتی محمد قاسم العباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجئے. اس عمل خیر کا پورا 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 اجر ہم سب کو عطا فرمائیے. یا رب العالمین، یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، ان کو مکمل طور پر شفا یابی اور صحت یابی عطا فرمائیے. جو ہم میں انتقال کر چکے ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ جو بھی انتقال کر چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بال بال مغفرت فرما دیجئے. یا رب العالمین آگے کے تمام مراحل و منازل ان کے لیے سہل و آسان فرما دیجئے. ہمارے لیے جنت کی زندگی آسان فرما دیجئے. جنت کی راستوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. جہنم کے راستوں پر چلنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.